المحبة رسول السلام، رسول الله حبيب الله. الرحمن الرحیم. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل اور ان کا حل، اور میں ہوں آپ کا میزبان مقصود علی شاہ. سلام قبول کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین گرامی، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن روحانی مسائل اور ان کے حل پر مبنی یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، ہر منگل کے دن رات 9:30 سے 11 بجے تک، اور اس طرح آج کے دن یعنی ہر جمعرات کے دن رات 9:30 سے 11 بجے تک یہ پروگرام لائیو آن ایئر تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے آپ ملاحظہ کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ روحانی مسائل اور ان کے حل کے اس پروگرام کی قیادت و سیادت اور رہنمائی اور نگرانی عالم اسلام کی ممتاز روحانی شخصیت اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم مسند نشین حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سیدنا سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسبی و نسبی اور روحانی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزہم و برکاتہم العالیہ خود فرماتے ہیں. اور پروگرام کا پیٹرن بھی پہلے سے ہی معروف ہے کہ اس پروگرام کے دوران ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیر صاحب کی موجودگی اور آپ کی کرم نوازی سے فائدہ اٹھایا جائے، آپ کے ملفوظات عالیہ اور ارشادات گرامی ہم تک پہنچیں. اسی بنا پر لائیو ٹیلی فون کالز اس پروگرام کے دوران نہیں لی جاتی، لیکن چونکہ روحانی مسائل اور ان کے حل پر مبنی یہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں یہ سہولت قائم رکھی گئی ہے کہ ٹی وی کی اسکرین پر وہ نمبر یقیناً آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ جس پر لائیو آن ایئر کال کر کے آپ اس نمبر پر اپنا میسج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. اور یقیناً بہت سارے ہمارے ناظرین ایسے ہیں روحانی مسائل کے پروگرام کے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اپائنٹمنٹ کی صورت میں، اور جس کا ایک بڑا فائدہ جس کا عموماً تمہیدی گفتگو میں ذکر کرتا ہوں کہ اس سے صحبت شیخ میسر آتی ہے، جو کہ ہماری دینی زندگی میں ایک بہت بڑے خلا کی صورت میں یہاں پر موجود ہے. تو یہ ایک بڑے غنیمت کا ہوگا موقع کہ آپ اپائنٹمنٹ بنائیں قبلہ پیر صاحب کی، اور وقت پیر صاحب عنایت کریں، اور پھر صحبت شیخ میں آپ کی رہنمائی بھی ہو، آپ کی تربیت بھی ہو، اور جو قرب کی لذتیں ہیں وہ بھی یقیناً آپ کے حصے میں آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ای میل ایڈریس بھی ٹی وی کی سکرین پر موجود ہے، جس پر آپ اپنا پورا پیغام ریکارڈ کرا سکتے ہیں، لکھ کر بھیج سکتے ہیں. یہ جتنی بھی ذریعے ہیں ان سے جو کچھ بھی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہیں، ایک ادارہ قائم کر دیا گیا ہے جو کہ پیر صاحب کی خدمت میں آپ کی دی ہوئی تمام انفارمیشن پیش کر دی جاتی ہیں، اور پیر صاحب اس حوالے سے جو بھی مناسب رہنمائی ہوتی ہے یا وظیفہ اور دعا ہوتا ہے یا اپائنٹمنٹ کی صورت میں آپ کی روحانی تربیت اور کسی بھی دقت پریشانی کا جو روحانی حل ہے وہ تجویز فرمانا ہوتا ہے تو پیر صاحب وقت عنایت کرتے ہیں. تو یہ سارا اہتمام ہے اور یہ پیٹرن ہے اس پروگرام کا. سب سے پہلے عالم اسلام کی ممتاز روحانی شخصیت عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری مدد العالی کی خدمت سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا. السلام علیکم پلیز. اب یقیناً آپ کی اس کرم نوازی کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے کہ بہت سارے ناظرین آپ کی موجودگی سے، آپ کی زیارت سے اور آپ کے ملفوظات جو عالیہ ہیں ان سے یقینی طور پر روحانی طور پر بڑی تقویت حاصل کر رہے ہیں. بڑی کرم نوازی. یہ آپ کی محبتیں ہیں اور احباب کی محبتیں ہیں جو سب جمع ہوتی رہتی ہیں، اور ہم جیسے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بنتی رہتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ میں ضرور آپ کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ پروگرام کے آخر میں قبلہ پیر صاحب نے ذکر کا اور پھر ایک بڑی پرسوز اور انتہائی پر اثر اجتماعی دعا کا بھی اہتمام ہے. پیر صاحب نے خود ہدایت فرمائی ہے اس حوالے سے کہ کوشش یہ کریں کہ سارے کا سارا پروگرام باوضو ہو کر آپ دیکھیں، چونکہ اس میں تصوف، طریقت اور قرآن و حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے. پیر صاحب کی شخصیت کی زیارت ہوتی ہے تو وضو کر لیا جائے، اور اگر نہ بھی ہو تو کم از کم دعا سے پہلے ضرور وضو کر لیں تاکہ ذکر ہو اللہ کا
اور جب قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گریہ وزاری میں اور پورے قرب خداوندی کی لذتوں کے ساتھ، تو آپ اور ہم سارے باوضو ہوں. تو یہ بھی ہماری یقیناً آپ سے گزارش ہے. پھر میں آج ایک عجب معاملہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ای میلز ہوتی ہیں ان کا تذکرہ پروگرام کے آخر میں کر دیا جاتا ہے. میرے پاس ایک ایسی ای میل ہے محمد ثقلین کی طرف سے، ہمیں پچھلے دنوں ملی. اس کو مجھے بدلنا پڑ رہا ہے آپ کی اجازت سے کہ بجائے اس کے پروگرام کے آخر میں رکھوں. یہ پچھلے پروگرام میں، یعنی پچھلی جمعرات کے پروگرام میں جب آخر میں دعا کا مرحلہ آیا تو اس وقت آپ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی. مجھے وہ تمہیدی آپ وہ دعا سے پہلے کی جو آپ کے الفاظ ہیں وہ یاد ہیں. آپ فرمایا تھا کہ ایک کیفیت ہوگی اس دعا کے دوران جو تمام دیکھنے والے اور سننے والے کوشش کریں کہ اس کو محسوس کریں. تو کتنے جانے خوش نصیب تھے جنہوں نے اس کیفیت کو محسوس کیا. محمد ثقلین نے وہ ای میل ہمیں لکھ کر بھیجی ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ای میل پڑھ دوں آپ کی خدمت میں بھی اور ناظرین کو فائدہ ہوگا. انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو؟ وین آئی پارٹیسپیٹڈ ان دی دعا دس از وٹ آئی سا. نمبر 1 آئی سا پیپل ڈوئنگ دی طواف آف دی کعبہ. پہلا لکھا کہ جب پیر صاحب آپ دعا فرما رہے تھے اور میں نے اس میں شرکت کی تو میں نے یہ دیکھا کہ میں حرم پاک میں ہوں، کعبہ شریف میں مطاف میں ہوں. میں دیکھا کہ لوگ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. پھر لکھتے ہیں آئی سا اے مین with a white beard facing the left, so I could only see one side of his face. He had a medium small white beard. He wore a white pug and I can't remember what he was wearing. پھر لکھتے ہیں کہ his skin tone was quite light color as if his face was full of noor. He also seemed elderly. نمبر 3 پر لکھتے ہیں I saw another man looking to my left and smiling. He was wearing a pug, but now I can't remember its color. It seemed like he was wearing surma on and it looked natural. He had quite beautiful eyes. He had a black beard which was medium sized. I can't remember the color of his clothes. His skin color was a light brown. پھر وہ لکھتے ہیں کہ مائی سسٹر سا دی ڈورز آف دی کعبہ اوپن اینڈ 2 men who had their back to her were reading namaz and they were in the standing position. That is all she saw. Also my mother is quite better. Please do dua for me. کیا معاملہ ہے حضرت؟ یہ اس کو کہتے ہیں مشاہدہ. اچھا. اور اس کا تعلق صحبت سے ہے. اور یہ جو میں نے درخواست کی تھی دوستوں سے کہ ہم نے جتنے ہم نے آج تک پروگرام کیے ہیں اس میں روحانیت کو میں نے تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا. کیونکہ اگر اللہ سے رابطہ نہیں ہوا تو پھر روحانیت تو نہیں ہے. اور اللہ سے رابطے کے لیے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑا میڈیم اور وسیلہ ہے، اس لیے تصور میں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور ہمارے ناظرین بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ظاہری حیات میں یا ظاہری وجود کے ساتھ بعد از وصال بھی، یا خواب میں یا مشاہدے میں یا مراقبے میں یا تصور میں یا محسوسات میں، جب آپ کو نصیب ہو تو سمجھ لیں اور جان لیں کہ یہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. کیونکہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب بھی میں کسی کو ملتا ہوں، چاہے وہ خواب ہو چاہے وہ کوئی بھی کیفیت ہو، تو وہ میں ہی ہوتا ہوں، کیونکہ میری مثل شیطان نہیں بن سکتا. تو اس لیے میں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں پورا اویئرنیس کے ساتھ اس روحانی پروگرام میں شامل ہونا ہے. بے شک لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہونے چاہیے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ روح کا پاک ہونا ہے، روح کو پاکیزگی کا نور حاصل کرنا ہے. And may I request all the brothers and sisters that because this is
the program where you can go through the process of soba, company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Any time it can be, کسی بھی وقت اگر اس تصور میں ہم بیٹھے ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ all the family elders, they should try to bring their kids with them, youngsters, boys and girls. یہ سب لوگ اس محفل میں شریک ہوں اور اس میں بیٹھیں اور انتظار کریں درود و سلام پڑھتے ہوئے، اس تصور میں ڈوبیں کہ کاش مجھے مدینے والے آقا کی زیارت ہو جائے، مجھے تصور رسول نصیب ہو جائے، اور یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز تو یہ فرماتے ہیں کہ میرا ہر لمحہ نبی کی حضوری میں ہوتا ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارا سانم روز اول با خدا، اگر تم سچی طلب والے ہو تو 3 دفعہ پکارا، اے طالب، اے سچی طلب رکھنے والے، اے مخلص فی اللہ، میرے پاس آ۔ طالب بیا، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ جھجکنے کی ضرورت ہے، نہ شرمانے کی ضرورت ہے، میرے پاس آ، میں تمہیں پہلے دن ہی اللہ سے ملا دوں گا۔ اور اللہ سے ملنے کے جتنے راستے ہیں چونکہ وہ بارگاہ نبی سے ہو کر گزرتے ہیں، اس لیے ہمیں تصور محبوب کو قائم رکھنا، قائم کرنا، تصور مدینہ کو قائم کرنا، اور تصور کعبہ کو قائم کرنا، اور تصور گنبد خضرا کو قائم کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ بھی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، and I will request all the elders of the families, they should try to bring their kids with them and they should sit down in this محفل، اور میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ، اور میں اس کا ایک ریسپانس بھی دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے ہمارے اس بھائی نے ثقلین نے جو مشاہدات کیے ان کو بیان کیا، میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے تو مزید ان کی تربیت ایسی کر دی جائے گی کہ یہ جو ان کو روشنی نصیب ہوئی ہے اور یہ جو ان کا مراقبہ کھلا ہے، تو کیوں نہ مستقل طور پر ان کو اللہ فیضان نور کعبہ جو ہے اور فیضان انوار مدینہ جو ہیں مستقل طور پر جاری ہو جائیں۔ حضرت، یہ سچی طلب کیا ہوتی ہے؟ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگوں سے ملتے ہیں ہم کہ آستانوں پہ اور آپ کی خانقاہوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ تشنگی بہرحال ان کے اظہار میں موجود ہوتی ہے کہ طلب سچی نہیں، دل میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہو رہا کہ شیخ کے قدموں میں جائیں تو حضوری نصیب ہو جائے، یہ کیا یہ طلب سچی ہے نا کہ، اور میں اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ روٹی کیوں مانگتے ہیں جب کہ اس مالک نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے تمہیں بھوکا نہیں مرنے دینا۔ آپ چھت کیوں مانگتے ہیں جب اس مالک کا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں چھت کے بغیر نہیں لینے دوں گا؟ لیکن جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں ہم سے صبر نہیں ہوتا، ایک چھت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اور جن کے پاس نہیں ہوتی وہ تو ظاہر مانگ بھی سکتے ہیں۔ مانگنے میں ممانت نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ تم گھر کا سوال نہ کرو، کاروبار کی بات نہ کرو، بلکہ حج تو ایک اہم ترین عبادت ہے، اور اس میں یہ اجازت ہے کہ آپ وہاں ٹریڈ کر سکتے ہیں، یعنی نیت حج کی ہو اور ٹریڈ بھی کر لیں۔ لیکن اگر نیت ٹریڈ کی ہو اور حج کریں، جیسے اکثر دوست جب یہ ڈائریکٹ فلائٹس جو پاکستان جاتی ہیں ان کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ جو فلائٹس جاتی ہیں سعودیہ کے تھرو ان کا کرایہ کم ہو جاتا ہے، تو اکثر لوگ میں نے یہ سنتے کہتے دیکھے کہ بھائی کرایہ چونکہ بڑا معقول ہے، تو ہم پاکستان جا رہے تھے، ہم نے سوچا چلو عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ میں اس کی تصحیح یوں
کیا کرتا ہوں، دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ 20-30 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ اوپر نیچے ہیں، آپ ارادہ تو عمرے کا ہی کریں اور زیارت گنبد خضرا کا ہی کریں، اور یہ کہیں کہ صدقہ دیدار کعبہ اور دیدار گنبد خضرا ہم پاکستان سے بھی ہو کے آ جائیں گے۔ تو سچی طلب یہ ہے کہ آپ جب اللہ والوں کے پاس جائیں تب یہ عنوان ہے اللہ والے، یعنی اس سے ہی پتہ لگتا ہے نا کہ ان سے کیا کہنا چاہیے۔ جب یہ اللہ والے ہیں تو ان سے اللہ کی بات ہی کرنی چاہیے، تو یہ سچی طلب ہے۔ اگر آپ اس لیے جا رہے ہیں، اور یہاں میں حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز کو کوٹ کروں گا، آپ نے فرمایا 3 طرح کے طالب ہوتے ہیں: طالب الدنیا، طالب العقبہ اور طالب المولا۔ یہ نہیں منع کہ آپ دنیا کی طلب نہیں کر سکتے، دنیا کی طلب ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے حواس پر چھا جائے۔ دنیا کی طلب ضروریات زندگی کے حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اگر آپ نیت یہ رکھیں کہ اللہ نے مجھے یہ رزق دے دیا ہے، یہ کاروبار دے دیا ہے، یہ عزت دے دی ہے، تو یہ میرے پاس امانت ہے، اس امانت میں مجھے خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے لیے جب کچھ استعمال کرے تو سوچ کر کرے، یار حساب دینا پڑے گا، امانت ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دینے لگے تو حساب نہ کرے۔ اور شاہ صاحب، میں اکثر جب مساجد میں، چونکہ جمعہ کے دن ہی اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن ہی مساجد کے لیے لوگوں سے کنٹریبیوشن کی بھی اپیل کی جاتی ہے، تو بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوشش کر کے چھوٹے سے چھوٹا سکہ ڈھونڈ کر وہ مسجد فنڈ میں دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس مالک نے ہمیں بڑے سے بڑے نوٹ دیے ہیں، جس نے پہلے دیا ہے پھر نہیں دے گا، اور اس کا تو وعدہ ہے کہ بدلے میں 10 دوں گا دنیا میں اور 70 آخرت میں دوں گا۔ تو یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ بھی ہو اس طرح سے کہ سب کچھ میرا ہو جائے، اور پھر اللہ والوں کے پاس جا کر آپ اللہ کی کوئی بات ہی نہ کریں، تو اس کو پھر سچی طلب نہیں کہا جا سکتا۔ صرف اپنی کسی دنیا داری کی ضرورت کے لیے جائیں۔ تو حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز نے ایسی ہی صورتحال کو کنڈیم بھی کیا، مذمت کی، اور اس کے درجے بھی بیان کیے۔ فرمایا جو طالب الدنیا ہے اس کی مثال عورت کی طرح ہے، جیسے عورت ہر وقت زیب و زینت کی چیزیں مانگتی رہتی ہے اور اس کو ہر وقت یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے، تو فرمایا جو طالب الدنیا ہوتا ہے وہ عورت کی طرح ہوتا ہے، اور جو طالب العقبہ ہے، جنت کی تمنا کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی تمنا جو موجود ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ طالب العقبہ مخنث، وہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ ابھی جنت میں جا کر بھی اگر دیدار پروردگار نہیں مانگا، اور میں نے جنت کا وہ منظر دیکھا جس میں جنت کے اندر باغات ہیں، باغات کے پہرے میں محلات ہیں، محلات کے کمروں میں تخت پوش لگے ہوئے ہیں، گاؤ تقیے لگے ہوئے ہیں، چادریں بچھی ہوئی ہیں، اور ان پر بٹھا دیا گیا ہے جنتیوں کو، اور ان کی خدمت کے لیے حور و غلماں موجود ہیں۔ ایسے عالم میں پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے تو وعدہ پورا کر دیا ہے، تمہیں جنت دے دی ہے، پھر بھی تم اداس ہو۔ تو پھر وہ مردان خدا عرض کریں گے مولا ہم اس جنت کے لیے نہیں مرے تھے، ہم تو تیرے دیدار کے لیے مرے تھے۔ پھر پروردگار پردہ اٹھا دے گا اور دیدار کرا دے گا۔ تو یہ جنت کا وہ حسن ہے جس کے بارے میں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جو طالب المولا ہے وہی مرد ہے، وہی مرد کامل ہے، اور اسی مرد کامل کو علامہ اقبال نے
مرد مومن بھی قرار دیا. یہی وہ مرد مومن ہے جس کی نگاہ بازی سے دل بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مرد مومن ہے جس کی صحبت سے خاک پاک ہو جاتی ہے، ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے، گدا بادشاہ بن جاتا ہے، اور بندہ باخدا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے. عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم مسند نشین حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین امام العاشقین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حسبی و نسبی اور روحانی جانشین و وارث حضرت پیر صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزہم و برکات المالیہ روحانی مسائل اور ان کے حل کے پروگرام میں اپنے ملفوظات عالیہ اور اپنے ارشادات گرامی سے ہمیں نواز رہے ہیں. مجھے بھی کنٹرول روم سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی اس پروگرام کے ناظرین قبلہ پیر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور ٹیکسٹ کر رہے ہیں، ان سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اور اگر ہو سکے تو اپنا مکمل ایڈریس اور اپنا فون نمبر یہ ٹیکسٹ کے اندر ضرور لکھ دیں، تاکہ بعد میں آپ کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پیر صاحب جو رہنمائی فرمائیں وہ آپ تک پہنچانی ہو تو اس میں کوئی دقت نہ ہو. ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ٹیکسٹ کر کے جو قبلہ پیر صاحب سے اپائنٹمنٹ لے رہے ہیں یا کوئی اپنا مسئلہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے، اس طرح فون کرنے والوں سے بھی گزارش ہے، جو ای میل کرنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ مکمل طور پر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اگر ہو سکے تو آپ کا جو ایڈریس ہے وہ اور فون نمبر سے مراد دونوں فون نمبر ہوتے ہیں، لینڈ لائن بھی اور موبائل بھی. تو یہ اگر کمپلیٹ آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ فائل مرتب ہو جائے گی، کیونکہ پیر صاحب جو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے. اور پھر پیر صاحب نے پہلے بھی ذکر فرمایا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کے ناظرین کو اللہ والا بنا دیا جائے، قرب خداوندی کی لذتیں ان کو عطا کر دی ہیں. تو یہ ایک روحانی تربیت کا یہ سلسلہ ہے، یہ معمول کے جو کمرشل پروگرام ہیں ان کی طرح کا بالکل نہیں ہے. ایک لمحہ بھی اس پروگرام کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل اپنے آپ کو روحانیت کے دائرے میں رکھنے اور پیر صاحب کی صحبتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ لازم ہے کہ کمپلیٹ ایڈریس برائے کرام ہمیں ضرور آپ بھیج دیا کریں. پیر صاحب گفتگو میں آپ فرما رہے تھے مشاہدے کا آپ نے ذکر کیا، مراقبہ کا ذکر کیا. یہ ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ یہ تصوف کی ساری اصطلاحیں ہیں، یقیناً اس پر بھی آپ کے ملفوظات عالیہ ہوں گے. میں اصل میں اسی مشاہدہ کے لفظ سے ایک بار پھر اپنے اس ای میل کی طرف جانا چاہتا ہوں جو آپ کی دعا میں شریک پچھلے پروگرام میں ایک شخص نے مشاہدہ کیا کہ وہاں پر ایک بزرگ بھی ان کو نظر آئے، کعبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا نظر آیا. یہ جو قرب و بعد کی مسافتیں ہیں اور فاصلے ہیں یہ اس قدر مشاہدے کے استغراق میں سمٹتے ہیں اور پھر ایک اللہ والے کی دعا کے الفاظ کے اندر اتنی توانائی کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے ای میل ہمیں آئی اور کس شہر میں بیٹھا ہو کوئی شخص اخلاص نیت کے ساتھ اس کی جو حضوری ہے وہ پر لگا کر کعبہ کی دیواروں میں جا بیٹھتی ہے. یہ مشاہدے کا اتنا تصور اور اتنا تصرف یہ کیا ہے کہ وہ پیسہ؟ دراصل میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کی. یہ پوری کائنات پر جو تصرف ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ جو ارشاد پروردگار ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے آپ کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے ہم نے نہیں بنا کر بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے. یعنی کوئی قطرہ، کوئی لمحہ، کوئی ذرہ، کوئی ساتھ، یعنی میں چھوٹی سی چھوٹی جو شکل جہان کی بتا رہا ہوں وہ بھی آپ کی رحمت کے بغیر کسی کام کی نہیں ہے. نہ زمان نہ مکان. ہاں، سب آپ کی زلف کے قیدی بنا دیے گئے ہیں، سب آپ کی نگاہ کے طالب بنا دیے گئے ہیں. وگرنہ آپ غور فرمائیں، زمین کا تخت تو بچ چکا تھا نا، اور 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر تشریف بھی لا چکے تھے، اور ہر پیغمبر چنا ہوا ہوتا ہے، ہر نبی اور رسول چنا ہوا ہوتا ہے، برگزیدہ ہوتا ہے. ازل سے یہ فیصلہ کر دیا گیا، ان کی معصومیت یہ فطرت کا حسن ہے
مگر ہم دیکھتے ہیں ہر آنے والے کے آنے سے فیوز و برکات کے تو ڈھیر لگے، لیکن جو اللہ رحمت للعالمین کا حسن تھا جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس کا تصرف میں نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے نبی کے قدم زمین پر لگنے کی دیر تھی۔ ترسی ہوئی تو تھی زمین، پیاسی تو تھی، تڑپ تو رہی تھی، مچل تو رہی تھی، لیکن وہ قدم جب تک نہ آتے تو اسے شرف کیسے ملتا؟ اور اب تصرف دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے لگنے کی دیر تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ساری زمین کو، اب قدم تو لگے نا وہاں جہاں آج کعبہ کا حسن جلوہ گر نظر آتا ہے، اور کاش کعبہ بھی جسے اپنا کعبہ سمجھتا ہے اس ذات کی حیثیت کو کوئی سمجھنے والا ہوتا تو کعبہ کے جلال کے سامنے میرے نبی کی جائے ولادت کا جمال بھی دکھا دیا جاتا۔ تو یہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ طواف کعبہ کر کے واپس آنے والا بدل نہ جاتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، the feet of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم when touched the earth, Rasulullah says the whole earth was turned into mosque. ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، اور صرف مسجد نہیں بنا دیا بلکہ پاک بھی کر دیا۔ تو یہ ہے روحانیت، جہاں قدم لگ جائیں وہاں پاکیزگی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو پاکیزگی ہے یہ روحانیت کی اصل ہے۔ اور آپ غور فرمائیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف ایمان طہارت میں ہے، یعنی آدھا ایمان، ہاف ایمان از ان پیوریفیکیشن، چاہے آپ اس کو وضو کہتے ہیں، چاہے آپ اس کو غسل کہتے ہیں، چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دیتے ہیں، تو آدھا ایمان تو اسی میں آ گیا۔ اور اگر آدھا ایمان اس میں آ گیا ہے کہ اب نبی کے قدم لگتے ہیں تو زمین پاک بھی ہو جاتی ہے، اور پاک بھی کس طرح ہوتی ہے وہ بھی میں تصور دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے ناظرین کو، تخبیر ٹی وی کے ناظرین کو یہ اندازہ ہو سکے کہ میں کس لیول کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی اگر بڑا پرابلم بنتا ہے، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، بڑا ایشو ہے، ظاہر ہے جو ہمارے لوکل کمیونٹی کا نظام ہے ان کا اپنا ایک نظام ہے، تو نماز کا ایشو بن جاتا ہے، پاؤں دھونے کا ایشو بن جاتا ہے، اور پانی بعض اوقات نہ ملنے کا ایشو بن جاتا ہے، یا ایسا بیمار جس کو ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے ہی منع کر دیا، اس کا حل 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ تو میں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے قدموں کی برکات کا کیا عالم ہے۔ وہ مٹی جس نے میرے قدم چومے تھے اس کو ذرا منہ پہ مل لو، پانی میسر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ پانی کا استعمال منع کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ وہ مٹی جو موجود ہے اس کی پاکیزگی اور طہارت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو اگر مٹی پاک ہو کر 1400 سال کے بعد بھی لوگوں کو تیمم کے نام پر حسن طہارت دے رہی ہے تو جن دلوں میں کملی والا آ کر رہ جاتا ہوگا، جن سینوں کو نبی اپنے پیار کا مدینہ بنا دیتا ہوگا، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے جب انسان، اور بہت سارے ہمارے دوست، یہ آپ کے پاس کئی ای میلز اور بھی آئیں گی، لیکن ابھی ہمارے دوست شرماتے ہیں۔ یہ شرمانے کا مسئلہ نہیں ہے، کل پتہ نہیں کیا ہو جائے، آج فکر کرنی چاہیے، آج خبر لینی چاہیے اپنے آپ کی۔ اگر آپ کو راستہ مل رہا ہے، آپ کو روشنی مل رہی ہے، تو پھر خاموشی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ کہا ہے نا کہ اسکرین پر بیٹھے ہوئے آپ کو ہم لائیو نہیں لے رہے ہیں، مگر ہم تو آپ کو لائیو کرنا چاہتے ہیں۔ لائیو یہاں
ہونا ضروری نہیں ہے، لائیو وہاں ہونا ضروری ہے جہاں سے دلوں کو نور ملتا ہے۔ تو ہمارے بھائی اور بہنیں، ان چند دنوں میں بہت سارے گھروں میں گیا ہوں، اور 99% لوگوں کا مسئلہ بچوں کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنے ایک ساتھی کے لیے دعا کریں گے جو پاکستان سے اپنے بھانجے کو، جواں سال بھانجے کو لایا، اور یہ پاکستانی غیظ و غضب بھی تو عجیب ہے نا، کسی کو سمجھانے کے لیے پیار کی بجائے سختی سے سمجھایا جائے، تو آج وہ شخص، شاید دعا کریں گے، تو یہاں سوشل سروسز ہیں، یہاں اور کئی معاملات ہیں، سکولز ہیں، اس کے بعد ڈاکٹرز کے پاس ہیں، تو آپ وہ بالکل غصے والا کام چھوڑ دیں، اور یہ تبھی چھوٹے گا جب آپ کا دل مدینہ بنے گا، جب دل میں مدینے والا آ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے، ایک جو سلام پڑھتے ہوئے ہم شعر پڑھتے ہیں نا، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ تھوڑی سی میری بات کو سمجھیں کہ ہم، میرے اور آپ کے آقا و مولا وہ ذات ہیں جن کے پاس لوگ روتے ہوئے آتے تھے اور مسکراہٹیں لے کر جاتے تھے، اور بھی سمجھ نہیں کسی بات کی آ رہی تو یہی سمجھ کر مسکرا دیا کریں غصے کی جگہ پر، کہ ہمارے آقا کی حسین ترین ادا ہے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بالکل، میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں، صحبت، تعلق، نظر، عقیدت، ارادت، محبت، اب یہ چیزیں فالو کر لیں، آپ کا مشاہدہ کھل جائے گا، آپ کو آنکھیں کھول کر دیکھنے کی حاجت نہیں رہے گی، آنکھیں بند کرو گے، گنبد خضرا کی ہریالیاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیضہم و برکاتہم العالیہ اپنی انتہائی پراثر گفتگو سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین گرامی، ایک بڑا اہم اعلان بھی آپ تک ہم نے پہنچانا ہے کہ پیر صاحب کے موبائل فون پر ایک ٹیکسٹ میسیج مجھے بھی دکھایا گیا، پیر صاحب نے مجھے دیا کہ اپنے ناظرین تک ہم پہنچا دیں۔ ایک نوجوان ہے، اسٹوڈنٹ، پاکستان سے وہ قازقستان میں گیا، تو وہاں جو پاکستان میں وہ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں، تو اس میں وہاں وہ مالی دقت کا شکار ہے۔ اس نے اپنے ٹیکسٹ میسیج میں یہ لکھا کہ وہاں پر اس کو ارجنٹلی اس کو 1000 پاؤنڈ وہاں درکار ہے۔ قازقستان میں محمد مجاہد اس کا نام ہے، وہاں پر پڑھ رہا ہے، اور ایک تو اس کا حوالہ دینا، دوسرے یہ کہ پیر صاحب کی نسبت سے اس نے گزارش کی ہے تکبیر ٹی وی کے ناظرین سے کہ جو بھی مخیر حضرات اس کی اس مشکل میں اس کا ساتھ دینا چاہیں، چونکہ طالب علم ہے، پڑھ رہا ہے، اس کی ضرورت ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، غریب بھی ہے، تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ وہ 1000 پاؤنڈ اس کو درکار ہے قازقستان میں۔ محمد مجاہد اس بچے کا، نوجوان کا نام ہے، اور کہ پیر صاحب کی نسبت سے وہ آپ سے اس نے گزارش کی ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی ٹیلی فون کال ہوگی تو ہم وہ لائیو لے لیں گے تاکہ اس بچے کا، یہ اس نوجوان کا مسئلہ حل ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر آپ کو بتا چلوں کہ لائیو آن ایئر ٹیلی فون کالز اس پروگرام میں نہیں لی جاتی، پیر صاحب کے ملفوظات عالیہ ہم سنتے ہیں، لیکن جو ٹیکسٹ آپ کر رہے ہیں اور ٹی وی کی اسکرین پر جو نمبر موجود ہے اس پر فون کر کے جو آپ اپنا میسیج ریکارڈ کرا رہے ہیں روحانی مسائل کے حوالے سے، یا ای میل کر رہے ہیں، تو گزارش یہ آپ سے کی جا رہی ہے کہ مکمل تفصیل کے ساتھ اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنا ایڈریس، اور ہو سکے تو اپنا فون، موبائل، لینڈ لائن، یہ سارا تفصیل سے آپ لکھ کر بھیجیں تاکہ ایک تفصیلی رابطہ، اور پیر صاحب فرما رہے تھے کہ لائیو آپ کو کرنا ہے اس ذات کے ساتھ جو ہماری خالق اور مالک ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مکمل تعلق قائم ہو۔ پیر صاحب نے اس کے حوالے سے بھی بتایا سارا کہ تعلق بھی ہو، نسبت بھی ہو، ارادت اور عقیدت بھی ہو، اور محبت بھی ہو، تو پھر مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری گزارش ہے کہ یہ تفصیلی آپ بتائیں، اور ساتھ یہ بھی آپ بتانا ہے کہ جو اسٹوڈیو کے نمبر ہیں اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا پیغام، میسیج وغیرہ سب کچھ آپ ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ پیر صاحب آپ نے اس چیز کو اجاگر کیا۔ ایک چیز معلوم میں کرنا چاہتا ہوں پیر صاحب آپ سے، یہ روحانیت کے باب میں اور طریقت اور تصوف کے باب میں یہ جو ذہنی انتشار اور افتراق ہے، یہ بھی آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، خواہ وہ نوجوان ہے، خواہ وہ بوڑھا ہے، خواہ وہ عورت ہے یا مرد ہے،
ذہنی انتشار کا شکار ہے اور سجھائی کچھ نہیں دے رہا کہ وہ کرے کیا. ایک عجب طرح کے توہمات میں وہ گھرا ہوا ہے. تو روحانیت میں اس کا علاج بھی اور اس کو بھی ایڈریس کیا گیا. دیکھیں، ہاں بالکل. دیکھیں، پورا جو انسانی وجود ہے اس میں جو بادشاہ کی حیثیت سے مقام ہے اس کو دل کہتے ہیں. دل وہ مقام ہے جہاں نیتیں تیار ہوتی ہیں، انٹینشنس. یہ نیتیں جب دماغ میں پہنچتی ہیں تو ایز اے نائب ہونے کے دل کے، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ سکون قلب، سکون دل، یہ انگریزی میں کہتے ہیں پیس آف مائنڈ. تو ظاہر ہے اس کا تعلق کے ساتھ ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ غلط اصطلاح ہے. یہ پیس آف ہارٹ ہوتا ہے جسے ہم سکون دل کہتے ہیں. ہمارے یہاں اس کو صحیح سمجھا گیا ہے. اس لیے دماغ میں جو انتشار پیدا ہوتا ہے نا، وہ دماغ کی غلطی سے نہیں ہے، وہ دل میں پیدا ہونے والی نیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے جو تصوف، جو روحانیت اسلام کے عنوان سے پروان چڑھتی ہے، اس میں دل ہی کو بنیاد قرار دیا گیا ہے. اور وہ حدیث پاک بڑی اس میں ہماری رہنمائی عطا کرتی ہے، جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ غلط ہو جائے، خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اس کا فساد پورے جسم میں فساد پھیلا دیتا ہے. اور فرمایا خبردار ہو جاؤ، وہ تمہارا دل ہے، قلب ہے. تو یہ جو دماغ کی کیفیات ہیں، انتشار ہے، افتراق ہے، نفاق ہے، وہ دماغ کا نہیں ہے. دماغ تو اس حکم کی تعمیل کر رہا ہے جو اس کو دل فراہم کر رہا ہے. یہ دل کی بربادی کی داستان ہے جس کو ہم نے دماغ کا انتشار کہہ دیا ہے. دل ہی کی درستگی سارے معاملات کی درستگی کا باعث ہے. اسی لیے اہل اللہ کی صحبت میں رہنے والوں کو دو نصیحتیں کی گئیں کہ اپنی زبان پر بھی کنٹرول اور اپنے دل پر بھی کنٹرول. اور جو اہل علم ہے ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کے سامنے اپنی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن اہل اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہاں دل بھی کنٹرول ہونا چاہیے اور زبان بھی کنٹرول ہونی چاہیے. بلکہ میں وہ واقعہ بڑا اہم ہے، جب ایک دفعہ حضور سینہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف میں علم کے نور میں غسل فرما رہے تھے، وہ دور جو آپ کا ہے، حالانکہ جو پیدا ہی ولایت کے پہرے میں ہوا ہو اور جس کی بچپن کی کیفیات میں یہ بات شامل ہو کہ اسے روزے کا اکرام آتا ہو، سحری سے افطاری تک دودھ نہ پینے والا عبد القادر جیلانی. تو اب ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی خرابی آئی ہے، جی میرے پیر صاحب یہ ہیں، میرا مرید ہے یہ، جی خبردار بھائی آپ میرے مرید ہو کر فلاں پیر صاحب کے پاس گئے. ارے بھائی، یہ پیری مریدی پیر اور مرید کا رشتہ نہیں ہے، یہ امتی اور مصطفیٰ کا رشتہ ہے، اسے محدود نہ کرو. کہتے ہیں نا شریعت کا پابندی نہیں، جی پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوا میں اڑے تو پانی پہ چلے، یہ کوئی طریقت نہیں ہے. نہیں فقیری جلیاں مارن ستیاں لوگ جگامن ہو، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پاٹ حرامن ہو، نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پار لنگھاون ہو، نام فقیر تنہاندہ باہو جڑے دل وچ یار ٹکاون ہو. اب یہ جو تربیت ہو رہی ہے نا، یعنی جب کوئی شخص کسی بھی سلسلے میں بیعت ہوتا ہے تو وہ سلسلوں کو مان رہا ہوتا ہے تو تب بیعت ہوتا ہے نا. تو جب وہ بیعت ہونے سے پہلے کسی صاحب طریقت کے پاس آتا ہے تو ان کا مرید نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ فطری طور پر یہ پیری مریدی بندھن نہیں ہے بلکہ نجات کا سامان ہے. اب وہ پیر صاحب یا وہ شیخ طریقت جو کسی کو بیعت کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اب اس پر میرے سوا کسی کا حق نہیں ہے، ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا
کہ جب یہ میرا مرید نہیں تھا تو پھر میرے پاس کیوں اس کو آنے کا موقع ملا؟ تو یہ اس بنیاد پر ملا نا کہ بھائی جو بھی در مصطفیٰ کا گدا ہے وہ ہمارا پیشوا ہے. جہاں بھی نسبت رسولی ہمیں نظر آئے گی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا کیا لگتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کملی والے سے کیا تعلق ہے. تو یہی وہ طریقہ تھا. آج دیکھیں جتنے ہمارے معروف سلسلے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، سہرے، یہ خود اپنے طور پر ایک سلسلہ ہے. ہر سلسلے کے اپنے شعار ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کون سی مسجد ہے، کون سا مدرسہ ہے، کون سا سلسلہ ہے جو 11ویں کے نظام کو اپنے اندر نہیں سمجھے ہوئے؟ حالانکہ اس کا تعلق تو حضور غوث پاک سے ہے. سلسلہ قادریہ تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ 11ویں شریف ہے، باقی سلسلے کیوں کر رہے ہیں؟ یہی وہ بات ہے جو میرے غوث نے سمجھائی ہے کہ میری 11ویں کے مشن کو سنبھالنے والوں میرے مشن کو بھی سنبھالو. اور میرا مشن یہ نہیں تھا کہ گروہ بندی بناؤ، لوگوں کو دیواروں میں قید کر دو، لوگوں کو رنگوں میں قید کر دو. بھئی ایک رنگ کافی ہے مدینے والے کا، ایک ادا کا حسن کافی ہے مدینے والے کا. تو میں حضرت غوث پاک کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہوں. بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں یہ نہیں سمجھتے ہیں. اور آج جب ہمارے عظیم قافلے کے دو سالار علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب اور علامہ سید محمد فاروق شاہ صاحب 10 دن سے زائد سرزمین عراق بغداد شریف غوث پاک کے قدموں میں اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ سے فیض لیتے ہوئے، کربلا کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے، اور بالخصوص سیدنا عباس علمدار کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے یہاں رات کو ہی پہنچے ہیں. اور انہوں نے جو فیوز و برکات کی داستانیں ہمیں سنائی ہیں وہ بہت جلد خود بھی سنائیں گے. تو وہ بھی یہی صدا لگا رہے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو محدود نہیں ہیں. جس غوث پاک کے ایک ایک اجتماع میں 70 ہزار کا اجتماع ہوتا ہو تو زندگی میں کتنے اجتماع ہوئے ہوں گے؟ اگر وہ چاہتے کہ یہ میرا مرید کسی اور سے رابطہ نہ رکھے تو آج تو دنیا پر کسی کا کوئی مرید ہی نہ ہوتا، کوئی سلسلہ ہی نہ ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت دور طالب علمی میں ایک دفعہ جب یہ سنا کہ کوئی اللہ کا بندہ آیا تو اپنے دوستوں سمیت ملاقات کے لیے چل پڑے. اب راستے میں جاتے ہوئے ایک دوسروں سے پوچھا بھئی جب ہم جا رہے ہیں تو کوئی مشاورت کر لی جائے کہ وہاں جا کر ہم نے کرنا کیا ہے. تو عبداللہ تمیمی یہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان طالب علم تھا ابن سقا، بہت تیز و ترار تھا اور بڑا لائق بھی تھا اور بہت اسکالر بھی تھا. تو اس سے جب پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں تو سوال کروں گا، ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا. تو عبداللہ تمیم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی سوال تو میں نے بھی کرنا ہے لیکن دیکھیے جواب کیا دیتے ہیں. اور یہی بات جب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا بھئی دیکھو ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں فیض کتنا عطا کرتے ہیں. یہ اس غوث پاک کی میں بات کر رہا ہوں جو فیضان کا ٹھاٹھے مارتا وہ ایک سمندر ہے، جو تعلق تعلیم سے آغاز سفر کرتے ہیں تو سینکڑوں ڈاکوؤں کو راستے میں کلمہ پڑھا کر تائب کروا دیتے ہیں. تو اب ہوا کیا جب یہ وہاں پہنچے تو وہ جو بزرگ تھے وہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھے، انہوں نے اپنا تصرف کیا اور وہاں سے غائب ہو گئے. اور جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو آتے ہی ابن سقا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ تمہارا سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، اور میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں تمہارے ماتھے میں ارتداد کی آگ دیکھ رہا ہوں. اور ابن تمیمی کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ بھئی دیکھو تمہارا یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کانوں کی لوؤں تک دنیا کی محبت میں دھنس گئے ہو. اور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو فرمایا سینے سے لگا کر کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب آپ بغداد کے منبر پر بیٹھیں گے اور آپ اعلان فرمائیں گے کہ ساری کائنات کے اولیاء کے گردنوں پر میرا قدم ہے، تو وہ اپنی گردنیں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. اب آپ ذرا غور فرمائیں
کیا تعلیمات ہیں ان بڑے لوگوں کی. خود بڑے ہیں مگر لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ اہل اللہ کے پاس جاؤ. لیکن کیوں جاؤ؟ اللہ سے ربط کے لیے. اب ہم نے وہ کلامات کے باب میں ہی وہ پڑھا کہ وہ بوڑھی عورت گم شدہ بیڑے کے لیے آئی. تو منع تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہر طلب کا اپنا ایک معیار ہے. تو میں جو پیغام آج اپنے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم فتنہ و فساد کے دور سے گزر رہے ہیں. ہم نے ایک قوم کو تشکیل دینا ہے. ہم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے سپاہی تیار کرنے ہیں، اور یہ بغیر روحانیت کے ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے جو مخبر صادق نے فرما دیا اب وہ ہونے والا ہے، وہ ہوگا. قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. آج بوڑھے والدین تڑپ رہے ہیں اور اولاد جوان ہے اور ان کو اپنے بوڑھے والدین پر رحم نہیں آتا. بے آسرا ماں باپ سے پوچھیے جو گورنمنٹ کے گھروں میں پڑے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کاش یہ مسلمانوں کے والدین کے ساتھ نہ ہو. تو ہم نے ایک قوم تیار کرنی ہے، ایک ایسی قوم جس کا دل زندہ ہو، جس کا دماغ روشن ہو، جس کی سوچ کی پرواز بڑی بلند ہو. اور کیا کہتے ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ آپ ہمارے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں. ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آئیں ہم ایک قوم کی تشکیل کریں، ہم ایک نیشن بنائیں، ہم ایک ایسا کارواں بنائیں جس کو خود خدا نے ڈیمانڈ کیا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے. Brothers and sisters, this is the demand of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Such a nation, Allah is demanding, such a nation who can invite the people towards good things. آج خیر کی بات کرنے والے بہت کم ہو گئے. ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد کو کہتے ہوئے کہ ناراض ہو کر گھر نہ چھوڑ جائیں. بچے مجبور ہو کر ایسے والدین سے بات نہیں کرتے جو گھر رکھتے ہوئے، بیویاں رکھتے ہوئے ایسی عورتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کے نکاح نہیں ہیں، شرابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. بڑے گھرانے پریشان ہیں، اور ان پریشانیوں کا حل ہی تو ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ آئیں صحبت رسول میں آئیں، صحبت مصطفیٰ میں آئیں، صحبت اولیاء میں آئیں، صحبت غوث پاک میں آئیں، صحبت سلطان باہو میں آئیں. قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ جو میخانے آپ کے لیے کھولے گئے ہیں ان کی مے پئیں، ان سے اپنے من کو اجلا کریں، اپنے تن کو اجلا کریں. اور شیوخ سے بھی گزارش ہے، علماء سے بھی گزارش ہے کہ ہر وہ بات کہنی ترک کر دیں جو دلوں کو توڑنے والی ہے، جو فساد پھیلانے والی ہے، جو نفاق پیدا کرنے والی ہے. کیونکہ آج امت کو ٹوٹنے سے بچانے کا ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قربان ہو جائیں، امت بچ جائے. عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم مسند نشین حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی کے حسبی و نسبی اور روحانی وارث جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزہم و برکاتہ العالیہ روحانی مسائل اور ان کے حل کے پروگرام میں اپنے ملفوظات عالیہ سے میں نواز رہے ہیں. ناظرین کی یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر یہ عرض کر دوں کہ ایک نوجوان ہے محمد مجاہد، جس وقت قازقستان میں ہے، پاکستان سے گیا ہوا، وہ طالب علم ہے وہاں پر، کہ پیر صاحب کے موبائل پر اس نے ٹیکسٹ کیا ہے، پیر صاحب کا نیاز مند بھی ہے کہ وہاں اس کو تعلیمی اخراجات کے لیے دقت کا سامنا ہے. 1000 پاؤنڈ اس کو درکار ہیں محمد مجاہد کو قازقستان میں. اور پیر صاحب کی نسبت سے وہ تکبیر ٹی وی کی وساطت سے تکبیر ٹی وی کے ناظرین سے یہ گزارش کر رہا ہے کہ اس کے کوئی مخیر حضرات آگے بڑھیں اور اس نوجوان کی جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے جو اس کی مشکل ہے اس کو حل کریں. 1000 پاؤنڈ اس کو درکار ہیں. اس ضمن میں جو بھی مخیر حضرات محمد مجاہد نوجوان کی مدد کرنا چاہیں تو میں نے جس بتایا کہ ان کی لائیو آن ایئر ٹیلی فون کالز ہم لے لیں گے. ایک دو ساتھی اگر تیار ہو جائیں تو اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے کہ 1000 پاؤنڈ جمع کرنے اور اس سے ایک ہمارے نوجوان مسلمان ساتھی
بھائی کی جو مالی معاونت ہے وہ ہو جائے گی اور اپنی تعلیم کو وہ مکمل کر سکے گا. ساتھ چونکہ ایک دینی والا اور روحانی نسبت ہے اس کی پیر صاحب کے ساتھ، تو یقینی طور پر وہ ایک ایسا نوجوان ہوگا جو آگے چل کر دین کا مجاہد بھی بنے گا. تو اس ضمن میں میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ محمد مجاہد کی ہیلپ کریں. 1000 پاؤنڈ اس کو درکار ہے. ابھی اپنی گفتگو میں آپ نے جب حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے واقعے کا تذکرہ کیا تو ایک سکالر کا آپ نے ضمناً ذکر کیا کہ سکالر بھی وہاں پر تھا، نوجوان بڑا ہوشیار تھا اور بڑا سکالر تھا. تو مجھے وہ آپ کی گفتگو کے دوران وہ سکالر کا جو لفظ ہے وہ آج کی سکالر کی طرف اور نوجوان کی طرف لے آیا. ایک ذہن جو فی الواقعہ بڑا سمجھدار ہے آج بھی موجود ہے. میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا کہ سب، بلکہ وہ نوجوان یہ جو طریقت اور سلوک اور تصوف کے جو سلسلے ہیں اور یہ جو پیری مریدی کا تصور ہے وہ اس کو کوئی مابعد الطبیعات کی چیز سمجھتا ہے اور ماوراء الذہن چیز سمجھتا ہے. عقیدے کا معاملہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں اختلاف رائے ہے کہ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا ذہن ہے جو فی الواقعہ ہوشیار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اسکالر بھی ہے اور اس کو عقیدے کی بھی شدھ بدھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روحانیت اور طمانیت اور یہ سلوک ہے یہ اس کے ذہن میں بیٹھ نہیں رہا. یہ کیا معاملہ؟ کیسے بیٹھے گا؟ وہ ماحول ہی نہیں ہے، وہ تربیت ہی نہیں ہے، وہ فیضان نظر ہی نہیں ہے، اور وہ شرف ہی کسی کو نہیں مل رہا ہے کہ ایک نظر سے دل زندہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سر العزیز کے حوالے سے، کہ ایک سید صاحب کشمیر سے چلے، سنا تھا کہ آپ سخی ہیں سخی سلطان باہو. تو کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں، یہ پتہ تھا کہ سخی ہے. بڑی دور سے سفر کرتے پہنچا، شہر میں پہنچا، پوچھا آج جب میں حضرت سلطان العارفین کی بارگاہ میں آنے کی دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، ابھی 5 مئی کو اس مبارک بھی ہو رہا ہے، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے. جب آپ اللہ والوں کے پاس چل کر جاتے ہیں نا، تو ایک تو اللہ والوں کو حیا ہوتی ہے نا کہ آیا ہے کوئی ہمارے پاس، دوسرا اللہ کو بھی اس پر پیار آتا ہے کہ یہ اگر میرا بندہ نہ ہوتا تو اس پاس کیوں چل کر کوئی آتا. تو اللہ بھی اس پیار کا حق ادا کرتا ہے کہ اللہ کے بندے کی بارگاہ میں آنے والا خالی نہیں جانا چاہیے. اب وہ سید صاحب پہنچے شورکوٹ شہر میں اور کہا بھئی میں نے سخی سلطان باہو سے ملنا ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں وہ دریا کے کنارے چلے جائیں، اس طرح کا ان کا حلیہ ہے، یہ وہ ہل چلا رہے ہیں وہ کھیتوں میں، تو آپ ان سے مل لیں. اب یہ وہاں پہنچے، ابھی تھوڑا دور ہی تھے، دیکھا دور سے تو ایک شخص ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جانور بھی بڑے کمزور قسم کے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے. اب شاہ صاحب سوچنے لگے بھئی یار میں تو سن کر آیا تھا سخی تو ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، دیتا تب ہے نا کچھ ہوتا ہے. جس کا اپنا یہ حال ہے سخاوت کیا کرے گا؟ اس نے کیا سخاوت کرنی ہے. بڑا افسوس ہوا، کچھ دیر رکے، ٹھہرے، سوچا، اسی افسوس کے عالم میں وہاں سے پیچھے مڑ پڑے. اور ادھر حضرت سلطان باہو کی نگاہ کرم ان کا انتظار کر رہی تھی. وہاں سے آواز دی، فرمایا شاہ صاحب آپ اتنی دور تک چل کے آگے اور اب 2 قدم نہیں آ سکے آگے، آپ آ تو جائیں. اور پھر آپ نے زمین سے ایک روڑا اٹھایا مٹی کا، اس کو زمین پر مار دیا تو وہ ساری زمین سونا بن گئی. کہا آپ اس کے لیے آئے تھے؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو تو اتنی دور سے سفر کرنے کا مقصد ایک ہونا چاہیے تھا کہ اللہ مل جائے. کہتے ہیں کہ سید صاحب پھر وہاں سے واپس نہیں گئے، اور آج بھی ان کا مزار سلطان العارفین کے قدموں میں موجود ہے، اور وہ فیوز و برکات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. دیکھیں نوجوان کا تو قصور نہیں ہے،
ماحول کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. اب جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا ذہن اور ویسی ہی سوچ بن جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو اگلے دن ایک کوئی 14-15 سال کا لڑکا تھا جس نے سخی سرور دربار جو ڈیرہ غازی خان میں وہاں دھماکہ کیا. اب اس کا انٹرویو لے رہے تھے. اس نے جو داستان سنائی، جو تربیت اس کو دی گئی، وہ میرا خیال ہے 8ویں-9ویں کلاس کا طالب علم تھا. تو ایک استاد تھے ان کے. اب یہ اکثر سوال لوگ کرتے ہیں، بڑی بڑی ایجنسیاں یہ پوچھتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. بھائی پتہ تو آپ سب کو ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں بھی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو ایسا لٹریچر شائع کرتی رہتی ہیں، ایسے لوگ تیار کرتی رہتی ہیں جو پوری دنیا میں انسانیت دشمنی پر تلے ہوئے. اور میں نے جو جائزہ لیا ہے وہ یہ سب لوگ جو ہیں پلانٹڈ لوگ ہیں. ورنہ اس ملک میں رہتے ہوئے اگر کوئی اس ملک کی ساورنٹی کے خلاف بات کرے اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور ہزاروں میل دور وہاں ایسے لوگوں کی تلاش کی جائے، تو وہ ینگ لڑکا جس کو ایک ان کے استاد تھے انہوں نے برین واش کیا. اور برین واش یہ کیا کہ چونکہ امریکہ ڈرون حملے کر رہے ہیں اور ہمارے بچے مر رہے ہیں تو ہمیں امریکہ کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. تو اب بچہ اس بات کو سمجھا کہ یہ دین ہے. کوئی 6-8 مہینے لگے اس کی برین واش میں، اور کوئی ایک نہیں تھا، کئی اور نوجوان بچے بھی تھے جو پتہ نہیں کن والدین کی اولاد تھے. اب 6 مہینے کے بعد جب وہ اس کو ٹریننگ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بلاسٹ کرنے کا طریقہ، جنت کا تصور بھی دے دیا گیا اور حوروں کا تصور بھی دے دیا گیا، تو اب وہ بچہ جب بالکل تیار ہو گیا تو کہا بھی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خودکش حملے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس کو لیا بچے کو اور سفر شروع ہو گیا. اب ساری رات سفر ہوتا رہا. اگلے دن جب وہ دن چڑھے ایک مقام پر پہنچے تو کہا ٹھیک ہے جی یہ مقام آپ کا آ گیا. تو اس بچے نے کہا دیکھیں یہ تو ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے اور آپ تو مجھے افغانستان لے جا رہے تھے امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے. انہوں نے کہ نہیں دیکھو یہ سامنے جو دربار ہے یہ تو بت پرستی ہو رہی ہے، یہاں شرک ہو رہا ہے، تو یہ بھی امریکہ کی طرح ہے. تو اس بچے نے جو پول کھولے خود تو اس کے دونوں ہاتھ ختم ہو گئے، 50-60 آدمی شہید ہو گئے. یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ جو تھیم لے کر لوگ چل رہے ہیں، ایکسٹریمسٹ گروپس جو ہیں، نہ حکومت پاکستان کو پکڑتی ہے، نہ ہمارے چیمپئن برطانیہ والے پکڑتے ہیں، نہ امریکہ والے پکڑتے ہیں. جہاں ان کا اپنا موڈ ہوتا ہے وہاں فوجیں لے کر پہنچ جاتے ہیں. اور جو واقعی انسانیت دشمن لوگ ہیں اور جو اسلام کی جڑیں بھی کھوکھلی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں ان سے ان کو کیا غرض ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمیں غرض ہونی چاہیے نا. لیکن سچی بات تو یہ کہ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ اسلام نے کبھی بھی کسی کی جان لینے کا حکم نہیں دیا. نہیں صحیح. اسلام نے ہمیشہ ہی امن و آشتی کی بات کی ہے. اسلام نے کسی عبادت گاہ کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. وہ جو ماحول ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے وہ جو ابن سقا تھا نا، جب وہ اسکالر بن گیا تو اس کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر عیسائی اسکالرس کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے اور وہ ان کو علم کے زور پر شکست دے دیتا تھا. کہتے ہیں ایک بادشاہ کے سامنے ہو رہا تھا مناظرہ، اس میں بھی وہ کامیاب ہو گیا اور اسلام کو فتح حاصل ہوئی. تو کہتے ہیں کہ وہاں کوئی حسینہ موجود تھی، اس کو دیکھ کر وہ ابن سقا کہنے لگا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا تو ممکن ہے تم اسلام چھوڑ دو. کہتے ہیں کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا اور اسی وقت اس پر ایک مرض نے حملہ کر دیا. اور وہیں وہ کوڑ کا مرض ہوتا ہے، یہ پرانے زمانے کوڑ، اب یہ کینسر ہوتا ہے، وہیں اس کی لاش کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا. تمیمی فرماتے ہیں، عبداللہ تمیمی، کہ مجھے اوقاف کا وزیر بنا دیا گیا اور میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں واقعی کانوں کی لون تک دنیا کی محبت میں دھنس گیا. اور شیخ عبدالقادر جیلانی پر وقت آیا کہ آپ نے بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر اپنے قدم کی فضیلت کی بات کی. اور کہتے ہیں کہ اس وقت
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بہت بڑے تاجدار علم و عرفان ہیں اور معرفت اور روحانیت کی دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ اس وقت کاف کے پہاڑوں کے دامن میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. تو انہوں نے کہا کہ بل عینی و راسی، صرف گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر آپ کا قدم مجھے منظور ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمیں امت کو جوڑنا ہے، اور میں اپنے تمام علماء سے، اپنے تمام المسالک کے ابواب سے جو اسلام کو ایسے روپ میں پیش کر رہے ہیں کہ اس سے دہشت کی بو آ رہی ہے، وحشت کی بو آ رہی ہے. اسلام تو خوشبو کا نام ہے، روشنیوں کا سفر ہے، ہمیں تاریکیوں میں مت دھکیلیے، ہمیں آنے دیجیے. اور یہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا سب سے شاندار طریقہ یہی ہے کہ اللہ والوں سے وابستہ ہم ہو جائیں، ان کی صحبتوں میں رہیں اور ان کی محبتوں میں رہیں. اور یہ ابھی جو آپ اعلان فرما رہے تھے نا محمد مجاہد کا، عجیب اتفاق ہے، میں اس کو نہیں جانتا. یہ نوجوان پتہ نہیں کہاں سے اس کو ہمارا نمبر ملا، اس نے مجھے میسج کیا کہ میں یہاں پھنسا ہوں، چونکہ جو اسکالرشپ حکومت دے رہی تھی وہ بند ہو چکے ہیں، اور اگر مجھے یہ فیس میں نے نہ ادا کی تو مجھے اس تعلیم سے محروم ہونا پڑے گا. تو میں نے اس کو پھر واپس جواب یہ دیا، بھئی میں تو آپ کو نہیں جانتا. تو اس نے پھر جو مجھے حوالہ دیا، ہمارے کزن ہیں محبوب سلطان صاحب جو MNA ہیں، بھئی وہ میرے لیے کوشش کر رہے تھے. تو پھر میری ان سے آج صبح بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ واقعی حقدار ہے اور بڑا ہی کریٹو بچہ ہے، اگر یہ وہاں اپنی تعلیم مکمل کر سکا تو اپنے ملک کی بہت بڑی خدمت کرے گا. تو اس وجہ سے پھر یہ آپ تک بھی بات پہنچی. اور میرا خیال ہے کہ جو حضور غوث پاک کے پیار میں 111 پاؤنڈ لوگ دیتے رہے ہیں اور جو سب سرکار غوث کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے، اسی نسبت سے اگر صرف 11 افراد ہی آگے آ جائیں گے تو اس نوجوان کی کافی مدد ہو جائے گی. اور میرا خیال یہ ہے کہ کچھ احباب نے آپ کو دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے جی اور کچھ اپنی خواہشات بھی پیش کی ہیں. جی تو ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ تمام دوست جو اپنی کوئی ضرورتیں پیش کرتے ہیں ان کو لمبا سفر نہ کرنا پڑے، بلکہ ملک کے مختلف شہروں میں ان کے لیے ہم نے پوائنٹس بنا دیے ہیں. تو اگر وہ دوست ہمارے کوآرڈینیشن سسٹم میں آ جائیں گے تو گھر بیٹھے ان سے معاملات ان کی مرضی کے مطابق ان کو فیض پہنچتا رہے گا. میں انشاءاللہ ناموں کی طرف ایک اجازت دیں تو ایک راز کی بات پوچھوں آپ سے. جی وہ چونکہ حضرت سلطان اللہ عارفین کا عرس بھی آ رہا ہے، میں نے پچھلی ایک نشست میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں حضرت سلطان اللہ عارفین کے جانشین سے یہ معلوم کروں کہ حضرت سلطان اللہ عارفین کا مزاج تصوف کیا ہے. تو بڑا آپ نے جامع بتا دیا کہ فقر محمدی آپ کا مزاج تصوف ہے. یہ عرس پر ظاہر ہے ہزاروں لوگ شریک ہوں گے، لاکھوں لوگ پاکستان میں شریک ہوں گے. یہاں سے بہت سارے لوگ اس تحریک پر انشاءاللہ وہاں جب جا رہے ہیں چھٹیوں میں تو وہاں شریک ہوں گے عرس میں، وہاں آپ کی موجودگی بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، ان سب کو دعاؤں میں بھی شریک ہوں گے. یہ تھوڑا فرمائیے کہ ہر جو اللہ والے کی قبر ہے جب اس پر ہم حاضر ہوتے ہیں تو جتنے بھی نیاز مند ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر قبر کا میں حاضری کے وقت صاحب قبر جو ہے اس کے فیضان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. دات صاحب پہ چلے جائیں یا کہیں پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاں چلے جائیں، سیال شریف چلے جائیں، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ حضرت سلطان اللہ عارفین کے مزار پر جو حاضری ہے وہاں سے جو فیضان ہے کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا مزاج ہے اس کا؟ میں ابھی ایک بات بتاؤں آپ کو. میں ابھی جب بغداد شریف حاضر ہوا پچھلے مہینے، تو جب ہم کاظمیہ جا رہے تھے، یہ 2 امام ہیں ائمہ اہل بیت میں سے جن کے مزارات اکٹھے ہیں وہاں پہ، جن کے قدموں میں حضرت امام ابو یوسف کا مزار بھی ہے. تو مجھے ہمارے رہبر نے یہ کہا کہ یہ ایسی درگاہ ہے جہاں آپ جو دعا مانگیں پوری ہو جاتی ہے. تو میں نے 2 دعائیں مانگی. ایک تو میں جب یہاں واپس پہنچا تو وہ پوری ہو چکی تھی، اور دوسری دعا بھی میرا یقین ہے پوری ہو جائے گی.
حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا یہ مزاج ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا جو ہی وہ آپ کے ہاتھ میں داخل ہوتا ہے تو اس پر آپ کا تصرف ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، مرد ہو یا عورت، اس کا اپنا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جب تک وہاں رہتا ہے اس پر کنٹرول حضرت سلطان باہو کو ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی جو پہلی مراد وہ اللہ سے مانگتا ہے یہ عقیدت رکھتے ہوئے کہ اللہ کے ولی کا آستانہ ہے، اور میں اس نیت سے یہاں آیا ہوں کہ اللہ والوں کی بارگاہوں میں اللہ کے پیار کا نور ہوتا ہے، اور کبھی بھی وہ بندہ اللہ والوں کی بارگاہ سے خالی نہیں جاتا جو یہ عقیدت لے کر جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو ایک زندہ دربار ہے، زندہ مزار ہے، وہ جو آپ نے فرمایا نام فقیر تنہاندہ باہو قبر جناندی جیویو، اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اندر ہو تے باہر ہو۔ اندر ہوتے یہ قبر کی زندگی کی علامت آپ نے بیان فرمائی ہے، اندر ہو تے باہر ہو، باہو کتے لبیندہ ہو دا داغ محبت والا دم دم نال سڑیندہ ہو، جتھے ہو کرے روشنائی اتو چھوڑ انہیرا ویندہ ہو، دوئیں جہان غلام اس دے حضرت باہو جڑا ہو نو صحیح کریندہ ہو۔ تو یہ جو تصرف ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں، اور یہ تصرف ہم نے دیکھا ہے، قرآن میں دیکھا ہے، ہم نے حدیث میں دیکھا ہے، نبی کے بیان میں دیکھا ہے، انبیاء کی صحبتوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ یہ جو اثر ہے نا اللہ والوں کی محبتوں کا جو اثر ہے جو موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ اب موت کو ہم مرنا یہ سمجھتے ہیں کہ روح نکل گئی جسم سے مر گیا بندہ، موت یہ نہیں ہے، موت یہ ہے کہ وجود ہے لیکن ضمیر ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو یہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہاں اللہ والوں کی قبروں سے بھی فیض جاری ہو جاتا ہے، اور سید رابع بصریہ کا وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے، جب کفن چور کو فرمایا کہ تو جنتی ہو کر جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں، کہنے لگا بی بی میں نے تو ساری زندگی جہنمیوں والا کام کیا، جنتی کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے رب نے وعدہ کیا تھا تیرے جنازے میں آنے والا کوئی جہنمی نہیں ہوگا، اب تو نے میرا جنازہ پڑھ لیا اس لیے اب تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو یہ کام کرے، اب کوئی اور کام کر لے۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی زندگی کا حسن۔ اور یہاں میں یہ بتا دوں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں یہ فرمایا دیا تھا کہ میرا مزار 3 مرتبہ منتقل ہوگا، یہ تیسری مقام پر ہے، 2 مقام پہلے بدل چکے ہیں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دوسری دفعہ یہ مزار بدلا تو جن لوگوں نے آپ کے تابوت مبارک کو ہاتھ لگایا تھا ان میں سے ایک بندے کی میں نے زیارت کی جس کے ہاتھوں سے اس وقت کئی سال ہو چکے تھے، 20 سے اوپر سال ہو چکے تھے، بڑھاپے میں تھا وہ شخص، آخری عمر میں تھا، تو اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی۔ تو یہ تصرف اللہ والوں کا جو ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پتہ نہیں لوگ کیوں اندھے ہیں، یہ جب شہدائے احد کے مزارات جو ہیں جہاں پانی کی وجہ سے ان کی قبور جو ہیں وہ کھل گئی تھیں، تو وہ ٹی ویوں میں آیا تھا، وہ منظر دیکھا گیا کہ ان کے جسموں سے ٹکڑوں سے خون کے فارے ابل رہے تھے اور ان کی شہادت کا نور برس رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ ایسے موقع آ چکے ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے اللہ کے ولی واقعی مر کر بھی نہیں مرتے۔ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، یہ انتقال ہے، یہ منتقلی ہے، ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر میں چلے جانا ہے۔ عالم اسلام کی ممتاز روحانی شخصیت عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزوں و برکاتہ العالیہ روحانی مسائل اور ان کے حل کے پروگرام میں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نواز رہے ہیں،
ناظرین و سامعین گرامی، اب چند ہی منٹ میں دعا کا وہ لمحہ خاص آئے گا کہ جس کے لیے یقیناً آپ کافی دیر سے منتظر بھی ہیں، اور جس کے مشاہدے اور مجاہدے کی باتیں ہم نے آج کے پروگرام کے تمہیدی جو لمحات تھے ان میں بھی ذکر کیا۔ دعا سے پہلے یہ میں ضرور گزارش کروں گا کہ چونکہ ذکر بھی ہونا ہے دعا سے پہلے، تو باوضو ہو جائیں اگر ممکن ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کی جس طرح نصیحتیں اس کے مطابق ذہنی طور پر اور قلبی طور پر آپ کو وہ اپنے آپ کو حضوری کی کیفیت میں لے آئیں۔ کچھ دیر انشاءاللہ جو پچھلے سوالات ہیں اور کچھ نام ہے وہ میں نے پیر صاحب کی خدمت میں پیش کرنے، اور اس کے بعد ذکر ہوگا مختصر، اور کہ پیر صاحب کی سب کے لیے اجتماعی دعا ہوگی۔ تو یہ دعا کا ویسے بھی دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہ سارا وقت عبادت میں ہمارا گزرا ہے، تو اب وہ مغز روح عبادت انشاءاللہ وہ لمحہ آنے والا ہے کہ پیر صاحب اجتماعی سب کے لیے دعا کریں گے۔ تو باوضو ہو کر حضوری کی کیفیت میں نے انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں پیر صاحب سے حضوری کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، تو اس کیفیت میں اپنے آپ کو ہم سب لے جائیں، اور پھر پیر صاحب کی دعا پر ہم سب انشاءاللہ آمین کہیں گے۔ گلوی صاحب، وقت یقیناً دامن اپنا سمیٹ رہا ہے اور بہت ساری باتیں آج بھی تشنا رہیں۔ یہ کچھ سوالات اور دعاؤں کی درخواست ذیشان احمد نے ای میل کیا، اور یہ انہوں نے نہیں لکھا، اور یہی میں گزارش بھی کر رہا ہوں کہ تفصیلی اپنا ایڈریس جو بھی جس ذریعے سے بھی قبلہ پیر صاحب سے آپ اپنی نسبت قائم کر رہے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، ٹیکس کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے، تو براہ کرم اپنا مکمل ایڈریس اس میں لکھیں، اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنا ایڈریس، اور فون نمبر بھی، موبائل بھی، لینڈ لائن بھی، یہ ساری تفصیل آپ لکھیں تاکہ قبلہ پیر صاحب جو بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ انہوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے اور اپنا مسئلہ بھی بیان انہوں نے کیا ہے۔ اس طرح تابندہ گلفراز ہیں، اور اس کے بعد صفدر عباس ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایڈریس اپنے نہیں لکھے، اور ارم راجہ ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام اور دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ سب کے لیے انشاءاللہ یہ سارے آپ کو پیش بھی کر دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی دعا میں بھی ان سب کو شامل ہونا ہے۔ اس طرح کچھ آج بھی ای میل افتخار صاحب ہیں جرمنی سے، انہوں نے اپنی جاب کے سلسلے میں گزارش کی ہے۔ فاروق شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے یہ میل کیا۔ اس طرح محمد ارشد ہیں، یہ سارے وہ ای میلز ہیں، اور اس کے ساتھ ٹیلی فون جن لوگوں نے کیے، ٹیکس کیے، وہ سارے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اجتماعی دعا ان کے لیے ہوگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو منٹ مزید مجھے ایک چھوٹی سی بات آپ سے معلوم کرنی ہے۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواسطین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل اور محامد و محاسن پر گفتگو آپ کی ہو رہی تھی۔ حضرت سے بھی یہ چونکہ آپ کی ایک ہے نسبی نسبت ہے حضرت سلطان العارفین سے، اور آپ ان کے روحانی اور نسبی جانشین بھی ہیں، وارث بھی ہیں ان کی مسند کے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ سے معلوم کر لیا جائے۔ طریقت کے باب میں یہ نسب ہے، جس طرح آپ حضرت سلطان العارفین کے نسب سے ہیں اور مسند نشین ہیں، طریقت کے باب میں اس نسب کی کتنی اہمیت ہے۔ اور دوسرا، پچھلے نشست میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جب کوئی ہاتھ دیتا ہے تو اس یقین کو وہ رکھے اپنے مد نظر کہ وہ براہ راست یہ ہاتھ اس نسب کی نسبت سے اور اس کے فیض سے حضرت سلطان عارفین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہا ہے۔ یہاں دیکھیں، بڑے اہم سوالات ہیں، اور یہ پورا عنوان ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے جو آپ نے پوچھی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اولاد میں سے کسی کو اور خون کا اور حسب نسب کا ایک سلسلہ جو ہے، اس میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ پھر ایک مقام پر یہ فرمایا کہ جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی۔ یہ بھی بنیاد، یہی وہ بنیاد ہے نا خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم اس سین کو بھی سلام کرتے ہیں جو سید کے ساتھ لگتی ہیں، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا جو شرف ان کو حاصل ہے، اور جو ہم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، یہ اسی کا حسن ہے نا۔ تو اب اگر اولاد اہل ہے، اس راستے پر چل رہی ہے، اس مشن کا جھنڈا اس نے اٹھا لیا ہے، تو اس سے بہتر، اور میں نے ایک نشست میں یہ بھی عرض کیا تھا، چونکہ کسی بھی روحانی نسبت سے سب سے جو بڑا فیض ہے
وہ فقر ہے. اگر یہ عاجز ہے، فقیر ہے، طالب حق ہے، تو پھر تو ظاہر حقدار ہے نا یہ. اب دیکھیں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ العزیز نے جو فہرست سلطان الفقراء کی بیان فرمائی ہے، سیدہ کائنات، پھر سرکار حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادے سید عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ نے فرمایا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اولاد اس مشن کو سمجھ رہی ہے اور جھنڈا اٹھا لیا اس نے، تو اس سے بہتر کون حقدار ہو سکتا ہے؟ بھئی جس کا کوئی رشتہ نہیں ہے خاندان کا، حسب نسب کا، خون کا، اگر وہ نقش قدم پر چل پڑے اور منصب نیابت پر آ جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نسب کی نسبت سے یہ فیض حاصل نہ ہو. اسی طرح یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، اس کی جو بنیادی شرائط ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر جو شریعت نے تقاضے لگائے ہیں کسی بھی مرد مومن کے لیے، ان کی پابندی کرنے والا ہوں. اور دوسری بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس ہاتھ سے لے کر جس میں آپ ہاتھ دے رہے ہیں، اس ہاتھ تک جس کی وجہ سے یہ ہاتھ نبی تک پہنچتا ہے، کڑی سے کڑی ملتی ہے اور درمیان میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اگر، تو اتنی کڑیوں کے بعد جو بیعت ہے وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے. تو یہاں تو حضرت سلطان العارفین کی ذات ہے. آپ فرماتے ہیں میری اولاد ہو یا میرے خلفاء ہو، جو بھی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علمبردار ہے، جب اس کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دیتا ہے تو وہ ہاتھ میرے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے، اللہ اور میرے ہاتھ اور نبی کے ہاتھوں کے درمیان میں کوئی اور کڑی نہیں، ڈائریکٹ میرا رابطہ ہے. تو سروری اس لیے آپ کو کہتے ہیں نا سروری قادری. فیوز و برکات تو قادریت سے بھی آ رہے ہیں، لیکن جو براہ راست رابطہ ہے کملی والے سے حضرت سلطان العارفین کا، وہ سروری ہے. تو ادھر آپ نے ہاتھ دیا حضرت سلطان باہو کے سلسلے میں اولاد کے ہاتھ میں، ادھر وہ ہاتھ حضرت سلطان باہو کے ہاتھ میں پہنچا اور ادھر وہ کملی والے آقا کے ہاتھ میں پہنچا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی لذت کو وہی سمجھتا ہے جو اس کی حقیقت کو جانتا ہے. اب جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بھئی ایک گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے تو آپ اس کو لے کر چلے گئے ہیں کسی کے پاس، اور اس نے کہا بھی جب تک تم بیعت نہیں ہوگے اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب اس غریب کو کیا پتہ بیعت کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ بیعتیں اس طرح کی جو ہیں، ان کی جگہ پر اگر یہ بیعت ہو، توبہ کی بیعت ہو رہی ہے، بڑی ضروری ہے. اور شریعت محمدی کی پابندی کی بیعت ہو رہی ہے، اور پھر قلبی کیفیات پر، اور جو تائب ہونے کی کیفیت ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ سب سے شاندار توبہ وہ ہے جو دامن مصطفیٰ کو پکڑ کر کی جائے. اور یہ صرف طریقت کی وجہ سے ممکن ہے، ورنہ جو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ جب تم سے کوتاہی ہو جائے، جان پر ظلم کر لو تو بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ، تو کہاں جائیں گے وہ لوگ. تو یہ فکر بھی کرنی چاہیے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ ایسی سوچ کو نہ پروان چڑھنے دیں کہ راستہ ہی بند ہو جائے. ہمارے لیے تو راستہ کھلا ہوا ہے کہ اللہ نے فرما دیا جب تم غلطی کر لو تو نبی کی چوکھٹ پر پہنچ جاؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو. اور پھر رسول کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، یہ ممکن نہیں کہ روئے اور نبی اس کو مسکراہٹے نہ دیں. واستغفر لهم الرسول، پھر رسول کی مغفرت کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں لوجد اللہ توابا الرحیم کا حسن چھا جاتا ہے. ذکر اور دعا کا یہ مرحلہ ہے، اور اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ ٹی وی کی اسکرین پر نمبر موجود ہیں، ای میل ایڈریس موجود ہے، ٹیکسٹ کے لیے سہولت دی گئی ہے. روحانی حوالے سے جو بھی آپ کی پریشانی دقت ہے وہ آپ ریکارڈ کرا سکتے ہیں. فون نمبر پر فون کر کے اپنا میسیج ریکارڈ کرا دیں، ای میل کر دیں، ٹیکسٹ کر لیں، یا اسٹوڈیو کے جو نمبر ہیں وہاں بھی آپ فون کر کے کیول پیر صاحب سے. یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، اس کی جو بنیادی شرائط ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر جو شریعت نے تقاضے لگائے ہیں کسی بھی مرد مومن کے لیے، ان کی پابندی کرنے والا ہوں.
اور دوسری بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس ہاتھ سے لے کر جس میں آپ ہاتھ دے رہے ہیں اس ہاتھ تک جس کی وجہ سے یہ ہاتھ نبی تک پہنچتا ہے، کڑی سے کڑی ملتی ہے اور درمیان میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اگر، تو اتنی کڑیوں کے بعد جو بیعت ہے وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں تو حضرت سلطان العارفین کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری اولاد ہو یا میرے خلفاء ہو، جو بھی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علمبردار ہے، جب اس کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دیتا ہے تو وہ ہاتھ میرے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے، اللہ اور میرے ہاتھ اور نبی کے ہاتھوں کے درمیان میں کوئی اور کڑی نہیں، ڈائریکٹ میرا رابطہ ہے۔ تو سروری اس لیے آپ کو کہتے ہیں نا سروری قادری، فیوز و برکات تو قادریت سے بھی آ رہے ہیں، لیکن جو براہ راست رابطہ ہے کملی والے سے حضرت سلطان العارفین کا، وہ سروری ہے۔ تو ادھر آپ نے ہاتھ دیا حضرت سلطان باہو کے سلسلے میں اولاد کے ہاتھ میں، ادھر وہ ہاتھ حضرت سلطان باہو کے ہاتھ میں پہنچا اور ادھر وہ کملی والے آقا کے ہاتھ میں پہنچا۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی لذت کو وہی سمجھتا ہے جو اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اب جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بھئی ایک گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے تو آپ اس کو لے کر چلے گئے ہیں کسی کے پاس، اور اس نے کہا بھی جب تک تم بیعت نہیں ہوگے اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب اس غریب کو کیا پتہ بیعت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ بیعتیں اس طرح کی جو ہیں، ان کی جگہ پر اگر یہ بیعت ہو، توبہ کی بیعت ہو رہی ہے، بڑی ضروری ہے، اور شریعت محمدی کی پابندی کی بیعت ہو رہی ہے، اور پھر قلبی کیفیات پر، اور جو تائب ہونے کی کیفیت ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ سب سے شاندار توبہ وہ ہے جو دامن مصطفیٰ کو پکڑ کر کی جائے، اور یہ صرف طریقت کی وجہ سے ممکن ہے، ورنہ جو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ جب تم سے کوتاہی ہو جائے جان پر ظلم کر لو تو بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ، تو کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ تو یہ فکر بھی کرنی چاہیے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ ایسی سوچ کو نہ پروان چڑھنے دیں کہ راستہ ہی بند ہو جائے۔ ہمارے لیے تو راستہ کھلا ہوا ہے کہ اللہ نے فرما دیا جب تم غلطی کر لو تو نبی کی چوکھٹ پر پہنچ جاؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو، اور پھر رسول کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، یہ ممکن نہیں کہ روئے اور نبی اس کو مسکراہٹے نہ دیں۔ واستغفر لهم الرسول، پھر رسول کی مغفرت کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں لوجد اللہ تواب الرحیم کا حسن چھا جاتا ہے۔ ذکر اور دعا کا یہ مرحلہ ہے، اور اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ ٹی وی کی اسکرین پر نمبر موجود ہیں، ای میل ایڈریس موجود ہے، ٹیکسٹ کے لیے سہولت دی گئی ہے۔ روحانی حوالے سے جو بھی آپ کی پریشانی دقت ہے وہ آپ ریکارڈ کرا سکتے ہیں، فون نمبر پر فون کر کے اپنا میسیج ریکارڈ کرا دیں، ای میل کر دیں، ٹیکسٹ کر لیں، یا اسٹوڈیو کے جو نمبر ہیں وہاں بھی آپ فون کر کے کیول پیر صاحب سے جو آپ نے نیاز حاصل کرنی ہے تو اپنا اس سلسلے میں رابطہ قائم آپ کر سکتے ہیں۔ ساتھ اپائنٹمنٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر پھر یہ کہوں گا کہ صحبت شیخ بڑی ضروری ہے، اس پر بھی توجہ دیں اور غنیمت کے لمحوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ کوشش کریں پیر صاحب کے پاس اگر وقت ہو تو لازمی طور پر یہ اپائنٹمنٹ آپ بنا لیں، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور براہ راست بھی اپنا مسئلہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی ضروری بات ہے، چونکہ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ تقبیر ٹی وی پر سکرین پر آ جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں ٹیلی فون پر ہی ہر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی نوعیت یہ نہیں ہوتی، ان کی نوعیت علیحدہ ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم دیں گے موقع اپنے ان ساتھیوں کو، ان چند دنوں میں جو لوگوں کو فیض و برکات حاصل ہوئے ہیں نا، ان کو آپ ضرور بلوائیے گا یہاں کبھی کسی پروگرام میں، باری باری ان کو موقع دیجیے، وہ آ کر بتائیں کہ روحانیت کیا چیز ہے۔ تو یہ جیسا کہ کل جمعہ لندن میں ہے، تو لندن کے لوگوں کے لیے تو وہ ایک بہت موقع ہے نا جی۔ اس طرح کل شام کو لیوٹن میں ہم موجود رہیں گے، اور چونکہ پیرس فرانس میں میں جا رہا ہوں ہفتے کے دن، تو
ظاہر ہے پورے یورپ سے لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں، صحیح۔ کئی دوستوں نے رابطہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح اتوار کو دن کو سلاؤ میں اور شام کو بارکنگ الفورڈ لندن میں اقبال کی عظمت کو سلام کہنے کے لیے کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور پھر سوموار کا پورا دن انشاءاللہ برمنگھم میں رہے گا۔ اب یہ اس لیے سب کچھ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو موقع مل جائے اپنے مسائل ڈسکس کرنے کا، اور ہمیں موقع مل جائے اللہ کے پیار کا انجیکشن دینے کا۔ ہمیں بھی موقع چاہیے نا، ٹیلی فون پر تو ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے نا، لیکن ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا، ڈیوٹی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنے ذات کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تو یہ ہوش نہیں ہے کہ شام کو میں نے ایک جنازے کو کندھا دیا تھا، کل میرے جنازے کو بھی کندھا دیا جانے والا ہے، یہ فکر تو اس کو ہے نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے بڑے پیارے ابو دھابی میں، تو بہت عقیدت مند، تو مجھے دبئی سے ابو دھابی لے جا رہے تھے، وہاں پروگرام ہو رہا تھا، تو راستے میں انہوں نے بڑی مجھے کہانیاں سنائیں۔ میں نے چھوٹی بیگم کے لیے یہ بنا دیا ہے، بڑی بیگم کے لیے یہ بنا دیا ہے، فلاں بچے کے لیے یہ گھر بنا دیا ہے، پلاٹ لے لیے، بڑی باتیں سنائیں۔ میں نے کوئی 1 گھنٹہ وہ اس نے باتیں بتائیں اپنی کارکردگی، ظاہر انسان نے، واقعی میں نے جب سنا تو میں حیرت میں رہ گیا، یار اتنی محنت۔ میں نے اس کو ایسا سے کہا، یار ایک بات مجھے بتاؤ، تمہاری کتنی عمر ہو گئی ہے؟ کہنے لگا کوئی 62 سال کے قریب ہوگی۔ میں نے کہا کچھ یاد ہے اب آگے جانے کا بھی کوئی پروگرام ہے یا نہیں؟ کچھ اپنے لیے بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اس سے گاڑی نہ چل سکی، وہیں گاڑی روک لی اس نے، آنکھوں سے جاری ہو گئے آنسو، زاروں قطار رو رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے تو یہ سوچا ہی کبھی نہیں تھا۔ اور مجھے ایک واقعہ بڑا شاندار یاد آ گیا کہ یہ اللہ والے کس طرح انسان کو رب کے قریب لے جاتے ہیں۔ وہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، اور ان کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ کسی کو اگر خواب میں ہی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو وہ بھی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو ظاہر دیدار کرایا گیا اور بار بار کرایا گیا۔ ان کا سفر نامہ ایک موجود ہے۔ آپ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو ایک بستی میں سے ان کا گزر ہوا، تو دیکھا سامنے ایک نوجوان بڑے دل جمی کے ساتھ ایک مکان کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں مگن ہے۔ آپ نے ایک نظر اس مکان کو دیکھا، قلعہ نما مکان تھا وہ، اور ایک نظر اس نوجوان کی طرف دیکھا، اور اپنے ساتھی کو جو ساتھ ہمراہی تھا، خادم خاص، اس کو فرمایا دیکھو یہ نوجوان کس قدر مگن ہے اس مکان کی تعمیر میں، کاش اس کو یہ خبر ہوتی کہ یہ مکان اگر بن بھی گیا تو اس کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ تو اچھے ہمراہی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ والوں سے اچھی باتیں اگلوا لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور اس کو پتہ نہیں ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے نا، تو آپ آگے بڑھیں، اس کو بتائیں۔ اللہ کے ولی کو بھی پیار آ گیا اس پر، قریب تشریف لے گیا، اور وہ ماحول ایسا نہیں تھا کہ لوگ اللہ والوں کی عزت نہیں کرتے تھے۔ اب تو سفید ریش باپ بھی مجبور ہو گیا ہے بیٹے کے ہاتھوں کہ پتہ نہیں اگلا لفظ میرے بارے میں کیا بولے گا۔ تو آپ تشریف لائے جب اس کے قریب، تو وہ ادب سے آپ کے حضور حاضر ہوا، اور آپ نے اس کو بس ایک جملہ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا حضور والا ہے میں مکان بنا رہا ہوں۔ کیسا مکان بنا رہا ہوں؟ کہ بس یہ خواہش یہ ہے کہ پورے علاقے میں دھوم مچ جائے، ایسا کوئی اور مکان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگاؤ گے؟ عرض کیا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کیا اس میں ہیرے اور جواہرات جڑ سکو گے؟ کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہا کیا اس میں باغات اور دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہاؤ گے؟ کہا جی یہ بھی ممکن نہیں۔ فرمایا اگر تم جان سکتے تو اس کے بدلے میں میں تمہیں اللہ سے وہ مکان لے دوں جس کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں اور دودھ کی اور شہد کی نہریں جس میں بہہ رہی ہوں۔
اب گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اللہ کے ولی کی زبان سے بات کیا نکلی، تیر بن کر دل میں اتر گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جو مال و منال تھا لا کر قدموں میں ڈھیر کر دیا، کہا یہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، مجھے سودا منظور ہے لیکن مجھے سند بھی تو دیجئے نا، بہت بڑا سودا کیا ہے میں نے۔ آپ نے کاغذ کا پرزہ لیا، اس کو لکھ کر دے دیا، اللہ کا بندہ مالک بن دینار فلاں ابن فلاں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار سے ایسا محل لے دوں گا جس کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ نیچے دستخط کر دی اور تشریف لے گئے، اور وہ اشرفیوں کا جو ڈھیر تھا وہ تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ سفر ختم ہو گیا، چند دن گزر گئے، خادم نے عرض کیا حضور والا کچھ یاد ہے، کچھ دن پہلے ہم ایک بستی پر سے گزرے تھے، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے آپ کے کہنے پر سب مال لٹا دیا تھا۔ آپ جب مجاہد کی تعلیم کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کاش کوئی باپ اس کو بھی اپنا بیٹا تصور کر لیتا۔ یہی بات میرے نبی نے فرمائی ہے نا، قیامت کے دن وہ شخص میرے اتنا قریب ہوگا جتنا میری یہ 2 انگلیاں ہیں، اپنی 2 انگلیوں کو یوں پیش کیا جس نے میری امت کی یتیم اور غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اور آج تکبیر ٹی وی بھی اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ بھی اور پورا ہمارا نیٹ ورک اس پر فخر کرتا ہے کہ ہم نے بغداد کے یتیموں کو مدینے والے کے پیار میں اپنائیت دی ہے، اہل علم کی بیوہ خواتین کو جن کی جوانیاں رسوائی میں بدل سکتی تھیں مگر ان پر آستانہ باہو پہرا دے رہا ہے۔ ہر مہینے آپ کے تعاون سے ان کو سپانسر کیا جاتا ہے۔ میر پور کی دھرتی سے جا کر پوچھ لیجئے، نتھیا ٹاؤن اور اس ایریا کے لوگوں سے جا کر پوچھیں، وہاں سے نکل کر ایم اے کر کے نکل کر باہر جانے والی بیٹیاں عشق رسول کا کیا نصاب پڑھ چکی ہیں۔ یہ آپ ہی دوستوں کی محبتیں ہیں جن کو ہم نے آگے بڑھا دیا ہے، نفس پرستی سے نکل کر خدا پرستی کی دنیا آباد کر دی ہے۔ عرض کیا آقا وہ سب کچھ یاد ہے آپ کو، وہ نوجوان کا اشرفیوں کا ڈھیر لگانا اور آپ کا اللہ کی راہ میں لٹا دینا؟ ہاں یاد ہے، کوئی آپ نے ایک کاغذ کا پرزہ بھی لکھ کر دیا تھا، فرمایا وہ بھی یاد ہے حضور، وہی کاغذ کا پرزہ آج میں نے یہاں مسجد کی محراب میں دیکھا ہے، اٹھا کر دیکھا تو ایک آہ نکل گئی، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا فوراً اس بستی کی طرف چلنے کا ارادہ کیا، وہاں پہنچے، اہل علاقہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ اس نوجوان کے بارے میں بتایا جائے کہ حضور آپ کے جانے کے بعد اس پر کیفیات وجد طاری تھی اور اللہ کے ذکر میں لگ گیا تھا، اللہ کے نور میں نہا رہا تھا، پھر اس کی آخری سانسیں جسم سے جدا ہونے کو تیار ہو گئیں، تو ان لمحوں میں اس نے ایک کاغذ ہمیں دیا تھا، یہ میرے کفن میں رکھ کے دفن کر دینا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ہم نے ایسے ہی کیا، کاغذ کا پرزہ سامنے کیا، دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں، حضور یہ تو وہی کاغذ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ لیکن اتفاق یہ تھا ناظرین کہ خط وہی تھا، عبارت بدلی ہوئی تھی۔ جب لکھا گیا تھا تو عبارت یہ تھی کہ اللہ کے بندے مالک بن دینار نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ سے ایسا محل لے کر دوں گا، لیکن اب عبارت جو لکھی ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے بندے مالک بن دینار کا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا اور اس سے بھی زیادہ عطا کر دیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ناظرین آئیے نفس پرستی سے نکلتے ہیں اور خدا پرستی میں آتے ہیں۔ خدا کے لیے پیری مریدی کو پیر پرستی نہ بننے دیجیے، خدا پرستی بنا دیجیے۔ پیر کی ذات کو رہبر و رہنما تو سمجھیے، ہادی و مرشد تو بنائیے، لیکن مرشد کامل تو مدینے والا ہے، اس تک ہم نے پہنچنا ہے اور یہی ہماری منزل ہے۔
اور یہی ہماری مراد ہے اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ اور میں تقبیر ٹی وی کی وساطت سے تقبیر ٹی وی کے ناظرین اور جملہ اہل ایمان، مرد، عورتوں، بہنوں اور بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ روحانی مسائل کا جو پروگرام ہے، آپ کی چاہتوں کو بھی ہم نے پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، لیکن جو رب کی چاہتے ہیں ان کو بھی آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا ساتھ دیجئے، اس کو ایز اے انسٹیٹیوٹ لیجئے، ایز اے تربیت گاہ لیجئے، ایز اے نفس پرستی نہ لیجئے، اور جو ہم نے تصور دیا ہے انشاءاللہ ابھی سے دوست رابطہ کر لیں، اور اس کے لیے بھی یہی نمبر، یہی ٹیکسٹ میسیجز اور یہی جو ہماری ای میل موجود ہیں، اس پہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ جولائی سے ایک تسلسل شروع ہو جائے گا سفر حرمین کا، اور ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے پہلے قافلے میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اپنی پہلی فرصت میں انہی نمبروں پر رابطہ فرما لیں۔ ان کے لیے ہم ایسا حسین انتظام کرنے جا رہے ہیں کہ انہیں عمرے کا یہ سفر، گنبد خضرا کی ہریالیوں کا یہ سفر ایمان و ایقان کی کیفیات سے دوچار کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ چھٹیوں میں پاکستان میں بھی آپ کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بندوبست کرنا ہے، تاکہ کچھ وقت یہ بچے اور بچیاں علیحدہ علیحدہ ان کا انتظام کیا جا رہا ہے، کچھ ہفتے وہاں گزاریں، ٹیوشن کا بھی انتظام کر دیا جائے گا اور اسلامی تربیت کا انتظام بھی کر دیا جائے گا، تاکہ آج کا وہ بچہ جو ماں باپ کے لیے باعث ازار بنا ہے، جب وہ 4 ہفتے پاکستان میں گزار کر آئے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بن جائے۔ ذکر جی ہاں، ہم ذکر کے لیے تیار ہیں، اور میں پھر مدد مانگ رہا ہوں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز سے، ان کے ایک شعر سے ہم ذکر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ عقیدت رکھیے اور یہ مراقبے کی یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کل ایک بھائی کو طواف کعبہ کی لذت نصیب ہوئی ہے تو آج ہم سب کو کیوں نہیں نہ صرف طواف کعبہ کی بلکہ گنبد خضرا کی ہریالیوں کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور جن بھائیوں کو اس ذکر میں شفا کا نور نصیب ہو جائے، وہ بھی ضرور اپنے اظہار محبت کو پیش فرمائیں، تاکہ آپ کے وہ تاثرات آپ تک بھی اور پوری دنیا تک پہنچیں کہ جادو کے علاوہ بھی راستے موجود ہیں۔ جادوگری ایک ایسا شیطانی عمل ہے جو انسان کو جہنم رسید کر دیتا ہے، اور روحانیت ایک ایسا راستہ ہے جو خدا رسیدہ بنا دیتا ہے۔ آئیے بڑی محبت سے ذکر الہی کرتے ہیں، اور اس کے لیے حضرت سلطان باہو کا یہ شعر آپ سب کی نظر ہے۔ آپ بہت خوبصورت کلام فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں: نال کو سنگی سنگ نہ کریے، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں: نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے، تم میں تربوز مول نہ ہوں دے، توڑے توڑ مکے لے جائیے، کاواں دے بچے کدی ہنس نہ ہوں دے، توڑے موتی چوگ
پائیے کوڑے خون مٹھے نہ ہوندے یا حضرت باہو توڑے سہ منا کھنڈ پائیے بڑی محبت سے افضل ذکر حدیث پاک میں سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے. بڑی محبت سے ذکر کریں گے. اگر دل پہ ہاتھ بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو فیض کے طالب ہیں ان کو حضرت سلطان باہو کا طالب فیض ہونے کا موقع مل جائے گا. جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب ہونے کا موقع مل جائے گا. اور جو اس تلاش میں تھے کہ مرشد کامل مل جائے انہیں حضرت سلطان باہو جیسا مرشد مل جائے گا. بڑی محبت سے اب جو بھی آپ ارادہ لے کر بیٹھیں گے اس کے مطابق آپ کو فیض ہو جائے گا. اور مشاہدات کی دنیا تو پھر آپ کا انتظار کر رہی. بڑی محبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ جو بھی آپ کے مشاہدات ہیں اور تاثرات ہیں یہ ای میلز اور یہ ٹیکسٹ میسیجز اور یہ ٹیلی فون لائنز اس لیے ہیں کہ اسی طرح آپ کی ایک تربیت کا سلسلہ شروع ہو جائے. اور میں یہاں یہ بات کہہ دوں کہ باقاعدہ sultani.co.uk یہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس میں آپ سب کے لیے رہنمائی کا بہت شاندار انتظام کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت کچھ مواد ملے گا. وہ احباب جو 5 مئی کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات میں حاضر ہونا چاہتے ہیں یا آپ کے وہ احباب جو پاکستان میں ہیں اور وہاں سے شریک ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کو ہمارے ان ذرائع سے پاکستان کے تمام کانٹیکٹ نمبر اور ایڈریسز مل جائیں گے تو آپ وہاں براہ راست رابطہ کر کے اس عظیم روح اور اجتماع میں شرکت کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اجازت دیجیے ایک چھوٹا سا اعلان ہے. محمد ثقلین ایک ہمارے ویور ہیں روحانی مسائل کے پروگرام کے, تو انہوں نے محمد مجاہد کے لیے 500 پاؤنڈ پیش کیے ہیں. محمد مجاہد جس کا پیر صاحب نے ذکر کیا کہ تعلیمی سلسلے میں یہ نوجوان پاکستان سے قازقستان میں اور چونکہ اسکالرشپ وغیرہ گورنمنٹ نے بند کر دی ہیں تو وہاں اس کو تعلیمی تکمیل اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے جو مالی مشکلات کا سامنا ہے. 1000 پاؤنڈ اس کے لیے درکار تھے. 500 پاؤنڈ محمد ثقلین نے ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے پیش کیے ہیں اس کے لیے. 500 پاؤنڈ اس کو مزید درکار ہے تو 1000 پاؤنڈ ہو جائیں گے. قبلہ پیر صاحب نے کی نسبت سے یہ نوجوان اس نے رابطہ کیا تھا BTV پر, پیر صاحب سے رابطہ کیا تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ بعد میں بھی جو کہ پروگرام کے دوران آپ کو ٹائم نہیں ملا, بعد میں بھی آپ فون کر کے اسٹوڈیو میں یا جو نمبر دیے گئے ہیں یا ای میل کر کے کسی بھی ذریعے سے جو 500 پاؤنڈ مزید اس کے لیے چاہیے وہ بھی ہمارا کوئی بھائی بہن ساتھی اس سلسلے میں تعاون کر دے تاکہ 1000 پاؤنڈ جمع ہو جائیں اور یہ محمد مجاہد کو
قازقستان میں بھیج دی جائیں، اس کی تعلیم مکمل ہو جائے، یہ ہماری درخواست ہے۔ پیر صاحب یقیناً محمد ثقلین کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں گے، جو بھی اس حوالے سے تعاون کرے گا اس کے لیے بھی یقیناً دعا پیر صاحب کی طرف سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد آمین وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا پروردگار عالم، ہم تیرے کعبے کے تصور میں ہیں اور طواف کعبہ کی حسین کیفیات میں ہیں، اور پھر اے پروردگار رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کی حسین نسبتوں کے پہرے میں اللہ یہ وجد کرتی ہوئی جوانیاں طواف کعبہ میں مصروف یہ لمحے پروردگار، میری آج کی اس محفل کے جملہ شرکاء، حاضرین، ناظرین، محبین، مخلصین، اہل ارادت و عقیدت، پروردگار یہ لٹا ہوا قافلہ ہے جو میں مولا تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو جوڑنے والا ہے، تو ملانے والا ہے، تو صحتیں دینے والا ہے، تو شفا جاری کرنے والا ہے۔ اے پروردگار تو اولادیں دینے والا ہے، تو نعمتیں بانٹنے والا ہے۔ اے پروردگار تو رزق دینے والا ہے، تو رشتے اور ساتھ عطا کرنے والا ہے، تو دوستیاں عطا کرنے والا۔ اللہ اس مجلس سے کوئی خالی نہ جانے پائے۔ یا اللہ قیدیوں کو نجات ہو جائے، مجبوروں کو نجات ہو جائے، پروردگار مظلوموں کو نجات ہو جائے۔ اے پروردگار یہ لمحے تیرے پیار کے، تیرے نبی کے عشق کے، اللہ انہیں مولا اپنے دربار میں مجھ سمیت میرے تمام بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں کی محبتوں کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار کوئی خالی نہ جائے، سب کی جھولیاں بھر جائیں، جو دعائیں کہیں سب کی قبول ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمارے بھائی ثقلین نے اپنے ایک مجبور مسافر بھائی جو وطن سے دور تعلیم کی جستجو کے لیے مدینے والے کے پیار کا وہ حکم نامہ کہ چین تک جاؤ علم کے لیے، یہ اپنے ملک سے دور بے یار و مددگار، اللہ میرے اس بھائی ثقلین کی، یا اللہ اس ثقلینی کو قبول فرما، اور اس بھائی کی مدد کا جو انہوں نے عزم کیا اور باقی احباب کو جو حوصلہ دیا، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ ان کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، گھر بار میں، روزگار میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ بہت سارے احباب جو بیماریوں کی وجہ سے، جادو کے حملوں کی وجہ سے اور دیگر شیطانی عملیات میں پھنسے ہونے کی وجہ سے ان دنوں میں حاضر ہوئے اور فیضیاب ہوئے، اللہ ان کو مستقل شفا عطا فرما دے، ان کو مستقل نور عطا فرما دے۔ میرے جملہ ناظرین کو پکا سچا نمازی بنا دے، میری جوان بیٹیوں کو عزت و آبرو عطا فرما دے، میرے جوان بھائیوں اور بیٹوں کو عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ جو ہم نے عزم کیا ہے اس قوم کی ہر بیٹی کو ماں بننے سے پہلے عشق رسول کا نصاب پڑھا دیا جائے، اللہ اس نصاب کی تکمیل کا اہتمام فرما دے۔ اور اے پروردگار حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے اس عظیم مرکز کے زیر سایہ جو عظیم جامعہ قائم کر دیا گیا ہے، جس میں جدید اور قدیم علوم کا حسن پیش کیا جا رہا، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اور ہمارے وہ نوجوان بھائی جو کسی وجہ سے علم دین کی طرف توجہ نہیں دے سکے، اب بھی وقت ہے۔ 18 سال سے زائد عمر کے نوجوانوں کو اس مادر علمی میں آنے اور یہاں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ان تمام ساتھیوں کو دونوں جہانوں کی عزت عطا فرما۔ بہت سے مرحومین کے لیے دعاؤں کا کہا گیا، اے پروردگار خاص کر تکبیر ٹی وی کے تکبیر فیملی پروگرام میں جو لوگ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس فیملی ممبر بن رہے ہیں، اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کا خاتمہ اور ان کا حشر بالایمان فرما دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ناظرین دعا کیجئے
حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہمیں نظریہ اسلام کا، نظریہ پاکستان کے روپ میں وہ حسین موقع دیا، اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اور پروردگار جن لوگوں نے پاکستان کی تشکیل اور تخلیق میں کام کیا، اللہ ان کو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ آج بھی پاکستان کی خیر ہو، پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی خیر ہو، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی خیر ہو، پوری انسانیت کو یا اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ ایک دوسرے کا قتل کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے رافت و رحمت کا سلوک کریں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ غفور رحیم۔ بہت ساری بہنیں بیٹیاں اولاد کے سلسلے میں حاضر ہوئی، اللہ ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں جن کو آج تک اولاد کی نعمت نہیں مل سکی، نسبت باہو سے اللہ ان کے خالی دامنوں کو مالا مال فرما دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول الخلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام میں، اور جاتے جاتے آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہر منگل کے دن 9:30 سے 11 بجے تک یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں تقوی ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے لائیو، اور اس طرح ہر جمعرات کے دن 9:30 سے رات 11 بجے تک یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان مقصود علی شاہ کو اجازت دیجیے گا۔ زندگی رہی تو ہماری اور آپ کی ملاقات اگلی نشست میں ہوگی، تب تک لیے فی امان اللہ الکریم، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔